شومیز نے چچی جان اور دلکش لوگوں سے انا کا وہی تعارف کروایا تھا جو وہ تھی۔ وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ بغیر کسی سے ڈرے اپنی بیوی کے طور پر ہی متعارف کرواتا۔ وہ تو شاید اس کی دوست بھی نہیں تھی، لیکن مروتا اس نے کہہ دیا تھا۔ دوپہر کے وقت کھانے پر جب شومیز کو بلایا گیا تو اس کو انا کا خیال آیا۔ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس غرض سے وہ انا کو لینے کے لیے اس کے کمرے میں آیا، لیکن وہاں ایرج پہلے سے ہی موجود اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شومیز نے خود ہی انا کو کھانے کا کہا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کے اس عمل پر غصہ ضرور ہوا تھا، لیکن اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا آتا تھا۔ اس نے ایرج کی نظریں بھی محسوس کی تھیں۔ یکنا اس کو برا لگا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب تو ڈائننگ ہال میں ہوا تھا۔ دادی جان کا عجیب رویہ۔ اس نے جب ایرج کی مثال دے کر انہیں سمجھانا چاہا کہ یہ مسئلہ ان کی میں کا ہے اور کچھ نہیں، تب بھی وہ غلط سمجھ بیٹھے۔ شومیز نے بعد میں ان سے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی تھی اور انا کو کھانا بھی بھیجوا دیا تھا۔ شومیز اس کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے گیا تھا۔ انا نے جولیا کا نام لیا تو اب وہ بچی ہو بھی نہیں رہی تھی۔ اب انا اس کے سامنے بے دھڑک اسے جولیا کہہ رہی تھی۔ جب انا جانتی تھی کہ شومیز سب جان چکا تو اسے اب کون سا دھوکہ دینے آئی تھی؟ محبت کا دھوکہ۔ انا نے اس سے واپس جانے کا پوچھا، جو شومیز نے منع کر دیا، لیکن اس لڑکی سے محبت لفظ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ محبت تو اس نے اب سیکھی تھی۔ انا سے تو صرف دل لگی تھی، اسی لیے تو اسے کھونے سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن محبت تو ایرج فاطمہ تھی، جسے وہ شاید کبھی نہیں بتا سکتا تھا۔ شومیز جب باہر آیا تھا تو اسے ایرج دروازے میں بیٹھی نظر آئی تھی، لیکن اس نے شومیز کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ شومیز اگلا سارا دن آفس کے کام میں مصروف رہا تھا۔ اسے کالز اور میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی جو اس نے سب موبائل پر کی تھیں۔ شام کے وقت شومیز باہر نکل رہا تھا جب اس نے ایرج کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شومیز نے ایرج کو روکا تھا، جو اس کی آواز پر رک گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے شومیز کو بہت باتیں سنائی تھی۔ شومیز سمجھ گیا تھا وہ اس سے ناراض ہی ہے۔ ایرج جا چکی تھی لیکن اس کی آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ انا کے یہاں آنے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ غلط تھا۔ لوگ غلط بھی تو سمجھ سکتے تھے۔ شومیز وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ رات کے وقت جب آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اس وقت شومیز لان میں ٹہل رہا تھا۔ کافی دیر وہ ٹہلتے ہوئے اکتا چکا تھا۔ اس کو ایرج کی بے رخی پریشان کر رہی تھی۔ شومیز اب حویلی کی پچھلی جانب جا رہا تھا، ایک تنگ گلی جہاں بہت سی کھڑکیاں کھولے تھیں جو مختلف کمروں کی تھیں۔ رجو یہاں رکھی تھی۔ ایرج کے نام پر وہ رکا۔ اسے سمجھ نہ آئی، لیکن سجاد اس کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کا نام لے رہا تھا۔ شومیز نے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا کہ دوسروں کی باتیں سنتا، لیکن ایرج کے نام پر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے دو لوگوں کی باتیں سنی تھی، سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس نے سنی تھی۔ ایک کوئی عورت تھی اور دوسرا سجاد تھا۔ اس کی آواز تو اسے اچھے سے معلوم تھی۔ شومیز اپنے کمرے میں آچکا تھا۔ وہ ساری باتیں ٹرانسلیٹر پر سن رہا تھا۔ جی کل رات وہ یہاں ہی رکھی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جلد سے جلد اسے یہاں رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ اسے سب سکھا دوں گی۔ تم جانتی ہو نا وہ میرے نام کی غلام ہے۔ جی شاہ جی میں جانتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں اسے سب سمجھا دوں گی۔ اس لڑکی کی آواز اس نے سنی تھی۔ ایرج غلام تھی؟ سجاد کی؟ کیسی غلام؟ شومیز کو اپنا آپ کسی گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے امید ہے، سجاد کی آواز اس نے سنی تھی۔ بس یہی باتیں تھیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی تھی۔ شومیز کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایرج غلام تھی، لونڈی تھی، سجاد گیلانی کی۔ ختمہ۔ شومیز ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھا سامنے بیٹھے شخص کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو کچھ بیان کر رہا تھا۔ شومیز کمزور بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن انسان تو کمزور ہی ہے، شروع سے کمزور ہے۔ کبھی حالات کمزور بنا دیتے تو کبھی جذبات۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے ان کی غلامی میں دے دیا؟ شومیز ان کو موبائل پر ترجمہ سنا رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اپنے لہجے میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، یا پھر بیچ دیا؟ شومیز کے لہجے میں تلخی رقم تھی۔ صرف تلخی نہیں، تکلیف، بے بسی سب تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بیچا۔ پھر کیا ہے؟
شومیز نے آنکھوں سے آنسو بتا ہوا محسوس کیا تھا۔ شاہ صاحب، ہم غریب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ آپ نے اس رہائش اس پیسے کے عوض اپنی بیٹی کو بیچا ہے۔ شومیز تلخ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ شومیز گیلانی، بھوک سب کچھ کروا لیتی ہے۔ تم باہر کے ملک رہ کر آئے ہو، تمہیں پاکستان اور یہاں کی غربت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ غلام بن کر ہی لیکن حویلی میں تو رہے گی، اور اسلام میں یہ سب جائز ہے۔ اب رجو کے ابا نے رونے کے ساتھ ساتھ اپنی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا کہا؟ آپ جانتے بھی ہیں اسلام میں لونڈی کون تھی؟ آپ جانتے بھی ہیں اسلام میں غلام عورتیں کون تھیں؟ غلام عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں۔ ایرج کے ابا نے اپنی بات کی دلیل دی۔ شومیز خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اب شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں خاموش ہو گئے شاہ صاحب؟ کیا ایک غریب کی بیٹی سے آپ کرو گے نکاح؟ ان کی بات سنتے ساتھ شومیز کے ذہن نے فورا سے اس بات کو قبول کرنا چاہا۔ کروں گا، دیکھاؤں گا میں کہ غریب کی بیٹی بھی لڑکی ہوتی، اس سے نکاح میں کوئی جرم نہیں۔ شومیز کی بات سن کر رات کے گہرے سائے میں ایرج کے ابا کو سورج کی کرنوں کی طرح امید کی کرنے نظر آئی تھی۔ کیا سچ میں آپ رجو سے نکاح کریں گے؟ رات کے پھیلے گہرے اندھیرے میں ایک باپ کی آنکھوں کی چمک نے شومیز کو حیران کیا تھا۔ جی کروں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں ایرج کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ اس کے باپ نے اسے بیچا تھا۔ میں نہیں چاہتا اس لڑکی کی آنکھوں کی مسکراہٹ کہیں کھو جائے۔ یہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہوتا، باپ بیٹی کا رشتہ۔ شومیز نے ان سے وعدہ لینا چاہا۔ اور اس کی بیٹی نہیں تھی، لیکن اس نے اس رشتے کو محسوس تو کیا تھا۔ ایرج کے ابا نے فورا حامی بھری۔ شومیز کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ آپ جیسا بیٹا ہر گھر میں پیدا ہو، تاکہ ہم غریبوں کو بھی اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کی فکر نہ کرنی پڑے۔ کل رات اسی وقت میں آپ کو سب بتا دوں گا۔ شومیز وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اس ریکارڈنگ سننے کے بعد سیدھا ایرج کے ابا کے پاس آیا تھا۔ وہ سب ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا، لیکن ان کے حامی بھرنے کے بعد تو وہ خود سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ یہاں لوگ اس قدر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شومیز ساری رات نہیں سو سکا۔ اگر وہ سجاد کی غلام تھی تو وہ اسے آزاد کروائے بغیر کیسے اس سے نکاح کر سکتا تھا؟ اور سجاد سے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ایرج کو شومیز کی خاطر آزاد کر دے۔ شومیز پھر سے بے سکون ہو رہا تھا۔ ایک لمحہ نہیں تھا جو اس کا سکون سے گزرا ہو۔ اس نے قرآن پاک پڑھا تھا اور ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ غلاموں کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہی تھا۔ او زبر الف تتھ حمزہ زیر نون سکون خ زیر ف سکون ت پیش میم سکون الا ت پیش قاف سکون سین زیر ت پیش و الف سکون فی الف لام سکون چھوٹی یہ زبر ت زبر الف میم زبر چھوٹی یہ ف زبر الف نون کاف زیر بڑی ہے پیش و الف سکون ما تابا قم من النساء میم زبر سے سکون نون زبر چھوٹی یہ وثلاث قربا ف زبر الف حمزہ زیر نون سکون خ زیر ف سکون ت پیش میم سکون الا ت زبر عین سکون دا زیر لام پیش و الف سکون ف زبر الف بڑی ہے زیر دال زبر لت شسیتین دو زبر حمزہ تکلیف زبر سکون ما میم زبر لام زبر کاف زبر ت سکون حمزہ زبر چھوٹی یہ سکون میم زبر الف پیش قاف پیش میم سکون تین۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کیا تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا کو کنی سے جو شران تمہاری ملکیت میں آئی ہو۔ ساری رات اس کے ذہن میں قرآن پاک کی مختلف آیات گردش کرتی رہیں۔ او زبر میم زبر نون سکون لام تشدید زبر میم سکون چھوٹی یہ زبر سین سکون ت زبر تو زیر عین سکون میم زیر نون سکون کاف پیش میم سکون تو زبر و سکون لام دو زبر الف الف زبر نون سکون چھوٹی یہ تشدید زبر نون سکون کاف زیر بڑی ہے زبر الف لام سکون میم پیش بڑی ہے سکون سواد زبر نون الف مقصورہ ت زیر الف لام سکون میم پیش ہو لیتے چھ پانچ چار سکون میم زیر نون الف مقصورہ زیر ف زبر میم زیر نون سکون میم تشدید زبر الف میم زبر لام زبر کاف زبر ت سکون الف زبر چھوٹی یہ سکون میم زبر الف نون پیش کاف پیش میم سکون میم زیر تشدید نون سکون فتحت تکون الف لام سکون میم پیش ہو لیتے چھ پانچ چار سکون میم زیر نون الف مقصورہ زیر الف چار 25۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں۔ وہ اس کی ملکیت نہیں تھی، وہ سجاد گیلانی کی ملکیت تھی۔ پھر کیسے وہ اس سے نکاح کرے گا؟ شومیز بے بسی کے آخری درجے پر تھا۔ وہ دعوی تو کر آیا تھا کہ وہ ایرج سے نکاح کرے گا، لیکن کیسے؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس کے سوالوں کے جواب صرف ایک ہی شخص کے پاس تھے، اور وہ تھے امام مسجد۔ شومیز نے ان کو فون ملانا شروع کر دیا، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔
وہ بے بسی کے عالم میں کمرے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا تھا۔ جو بھی کرنا تھا اسے کل رات تک کرنا تھا، لیکن کیسے اور کیا کرنا تھا؟ اسے اپنے مسئلے کا ایک ہی حل نظر آیا تھا۔ شومیز نے سب سے پہلے محمد کو فون کیا۔ وہ پاکستان میں ہی تو تھا۔ محمد جو اس کو چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، اور محمد بھی تو شومیز کو بڑا بھائی ہی سمجھتا تھا۔ محمد کل رات کو مولوی صاحب اور چند گواہان کا انتظام کرنا ہے، لیکن خیال رہے اعتماد والے لوگ ہوں۔ ارے واہ واہ، میرا بھائی نکاح کر رہا ہے، محمد نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ محمد اس وقت میں بالکل مذاق نہیں کر سکتا۔ شومیز کی سنجیدہ آواز سن کر وہ بھی سمجھ گیا کہ معاملہ تھوڑا گمبھیر ہے۔ محمد کیا کسی کو بتائے بغیر پاسپورٹ بن سکتا ہے؟ شومیز نے آہستگی سے اب پوچھا۔ ویسے شومیز بھائی خیریت تو ہے؟ لڑکی کڈنیپ کر کے تو نہیں لے جانی؟ اب محمد پھر سے اپنی ہنس مزاح کے جوہر دیکھا رہا تھا۔ محمد کہا، نہ مذاق نہیں کر رہا۔ شومیز کے لہجے میں اب سختی تھی۔ ویسے میں نے آج تک کوئی الیگل کام کیا نہیں، پر ہو جائے گا۔ پاکستان میں کون سا ایسا کام ہے جو پیسے سے نہیں ہو سکتا؟ اس نے تو مذاق میں ہی کہا تھا، لیکن وہ ایک تلخ حقیقت بیان کر چکا تھا۔ اگلا سارا دن شومیز نے امام مسجد سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن شومیز کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو سجاد گیلانی سے ایرج فاطمہ کو دوگنی قیمت میں خرید لیتا، لیکن کیا محبت کا یہی تقاضا تھا کہ اس کو خریدا؟ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ آج ایرج فاطمہ کو خریدتا تو نہ جانے کتنی ہی ایرج فاطمہ اور غلام بنتی رہتی۔ وہ ایرج فاطمہ کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ لڑکی خود کو خود آزاد کروائے، وہ اس قابل بن جائے کہ وہ خود آزاد ہو سکے۔ اس کے دل میں ملال نہ ہو کہ اسے کسی نے آزاد کروایا۔ شومیز کو یہ سارا دن لگ گیا تھا انتظامات کرتے ہوئے۔ اب انہوں نے لائحہ عمل اگلے دن ترتیب دینا تھا۔ شومیز گاڑی بھی محمد کے کسی دوست کی منگوائی تھی۔ ایرج کو اغوا کرنے والے بھی محمد اور شومیز خود ہی تھے۔ ایرج کے والد صاحب بھی ساتھ ہی تھے۔ جب ایرج کو ہوش آیا تھا تو شومیز نے محسوس کیا تھا وہ ہکا بکا اسے دیکھے گئی تھی۔ شومیز نے ایرج کے والد کو منظر عام سے ہٹ جانے کا کہا تھا، تاکہ جب وہ اس کے سامنے آئے تو ایرج کو یہی لگے کہ شومیز نے اس کے باپ کو مجبور کیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اسی وقت۔ شومیز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں بے یقینی تھی۔ شاہ، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل درست ہے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم نکاح کر لو، نہیں تو میرے پاس دوسرا طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ دیکھ شاہ، مانا میں تمہاری نوکر ہوں، پر میں اس طرح کی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کروں گی، اور نہ ہی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ شومیز کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ دفن ہو جائے، کیونکہ وہ ایرج فاطمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اس کو کون سمجھائے کہ وہ اس کی نوکر نہیں، اس کے دل پر راج کرنے والی ملکہ تھی۔ شومیز گیلانی کی ملکہ، جسے شومیز گیلانی چاہ کر بھی اپنا نہیں بنا سکتا تھا۔ دوسرا طریقہ کیا؟ مار ڈالو گے؟ اس ذلت کے نکاح سے وہ عزت کی موت بہتر ہے۔ رجو وہ موت قبول کرے گی؟ اس کی آنکھوں کی وحشت نے شومیز کے دل کو چھلنی کیا تھا۔ نہیں، شومیز مسکرایا تھا۔ وہ صرف اپنے لیے ان آنکھوں میں نفرت ہی محسوس کر رہا تھا۔ شومیز شاہ۔ شومیز اب مزید کچھ نہ بولا۔ بتاؤ اب نکاح کرو گی یا نہیں؟ شومیز نے ایک ایک لفظ اردو میں ادا کیا۔ وہ سب موبائل سے دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اسے راضی کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے راضی کیا، لیکن انہوں نے کر لیا تھا۔ شومیز نے بس انہیں حقیقت بتانے سے روکا تھا۔ ایرج نے کافی دیر کے بعد رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ وہ شومیز گیلانی کے نکاح میں آ چکی تھی، لیکن وہ شومیز گیلانی کی زندگی میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ اس کی آنکھوں میں نفرت نے اسے بتا دیا تھا۔ شومیز نے محمد کا شکریہ ادا کیا تھا اور ایرج اور اس کے ابا کو گھر بھیجوا دیا تھا۔ شومیز کو ابھی بہت سے کام کرنے تھے۔ ایرج کا آئی کارڈ پر اپنا نام لکھوانا تھا، اس کے ڈاکومنٹس ایڈنبرا بھجوانے تھے۔ اس سارے کام میں محمد نے اس کی مدد کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے انا کو یہاں سے بھیجنا تھا۔ شومیز اپنی گاڑی پر گاؤں گیا تھا۔ وہ لڑکی ایسے نہیں جانے والی تھی، اس لیے شومیز نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایڈنبرا آئے گا، اور اسے تو آنا ہی تھا۔ اس نے بابا جان سے بزنس میٹنگ کا کہہ کر جھوٹ بولا تھا۔ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ شومیز سارے معاملات سے نپٹ کر سیدھا سجاد کی منگنی پر گیا تھا، اور یہ بابا جان کا ہی حکم تھا۔ شومیز گیلانی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایرج فاطمہ وہاں ہوگی۔
ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا کھلے سیاہ سلکی بال کو ہر وقت پراندے کی قید میں رہتے تھے، آج آزاد تھے۔ شومیز گیلانی کو اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بلاشبہ گندمی رنگت والی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ شومیز کو لگا تھا وہ ایک بار پھر اس پر دل ہار بیٹھا ہے۔ وہ گردن جھکائے اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھی، لیکن وہ اس کے پاس سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ شومیز اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ اس نے ایرج کو اس طرح دیکھا تھا۔ بابا جان، مجھے ایڈنبرا جانا، مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے وزنس میں۔ شومیز بابا جان کو اطلاع دے رہا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر قبل ہی واپس آئے تھے، تم نے تو سب یہاں شفٹ نہیں کرنا تھا، وزنس وغیرہ۔ شناور کچھ حیران ہوئے تھے۔ بابا جان، یہاں نیو سیٹ آپ کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ شناور شاہ بھی کافی تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور شومیز کو بھی بہت نیند آ رہی تھی۔ شومیز ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ خلاف توقع اس نے دل کی دھڑکن کو بند ہوتے محسوس کیا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ شومیز اپنے چہرے کے تاثرات سے دل کے حالات واضح نہیں کر سکتا تھا۔ تم؟ شومیز نے رجو کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر نہ تو پریشان ہوا ہو نہ ہی حیران۔ وہ کہتے ساتھ دروازہ بند کر کے اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس جمائی روکنے کی کوشش کی اور پھر سے گھڑی اتارنے میں مصروف ہو گیا، اور اب کی بار اتار کر وہ اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ رجو اس کے سارے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ کہاں تھے؟ بالکل روایتی بیویوں والا انداز شومیز سن کر محظوظ ہوا تھا۔ انا کو چھوڑنے گیا تھا، اس نے اردو میں جواب دیا تھا۔ وہ اب اچھی خاصی اردو بولنے لگا تھا۔ اچھا، تو چھوڑنے میں انہیں اتنے دن لگ جاتے ہیں؟ شومیز اب بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ ہاں، نکاح بھی رجسٹرڈ کروانا تھا۔ وہ باتوں کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں خوشی بھی تھی کہ کوئی تو تھا جسے اس کا انتظار تھا۔ اس دن وقت نہیں ملا تھا، اس لیے شومیز نے شانے اچکا دیے اور اب وہ جوتے اتار کر کھڑا تھا۔ کل میرے لیے بریانی بنا دینا، شومیز نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ایرج اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شومیز نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوال کیا۔ مینو بریانی نہیں بنانی آتی، رجو نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو سیکھ لو۔ شاہ، میں یہاں صفائی کرنے آتی ہوں، کمرہ صاف کروانا تو بتاؤ، ابھی رجو صاف کر دے گی، پر یہ کھانا پکانا نہیں ہوتا مجھ سے۔ ہاں، سرخ مرچوں والا پلاؤ آتا بنانا، اور ایتھے وہ کوئی کھاتا نہیں۔ شومیز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں کھا لوں گا، شومیز نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رجو، جو اس کو گردن جھکا کر دیکھ رہی تھی، اس کے کھڑا ہونے کی وجہ سے اسے اب گردن اوپر کرنی پڑی۔ پر مجھے یہاں کوئی بنانے نہیں دے گا، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر میں گھر سے بنا لاؤں گی، رجو نے جیسے فورا حل نکال لیا تھا۔ چہرے خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو کل ہی کھانا یہاں ہی بنا لینا، شومیز نے اب سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ وہ جان بوجھ کر اب بات کو تول دے رہا تھا۔ نہیں نہ، یہاں وہ جو بینا ہے وہ مجھے بنانے دے گی، رجو نے سوال کیا اس سے؟ شومیز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے پر ابھرنے والے معصوم سے تاثرات سے مزہ اٹھا رہا تھا۔ چلو اپنے گھر میں بنا کے کھلا دینا، شومیز نے ایڈنبرا کے گھر کی طرف اشارہ کیا، جو شومیز نے اس کے نام پر خریدا۔ آپ کھو پا آئیں گے چاول کھانے؟ رجو نے فورا سے سوال کیا۔ آنکھوں میں حیرت تھی۔ شومیز نے کندھے اچکائے۔ جاؤ سو جاؤ، شومیز نے اس سے جانے کو کہا۔ وہ خود بھی بہت تھکا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا وہ بھی بہت تھکی ہوئی ہوگی۔ شاہ، رجو نے مخاطب کیا۔ آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اضطراب آنکھیں شومیز کو کچھ پریشان کر گئی۔ شاہ، آپ مجھے چھوڑے گے تو نہیں؟ کتنی بے یقینی تھی اس کے لہجے میں۔ آنکھوں میں معصومیت سموئے وہ شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ شومیز نے اس کا ناک پکڑ لیا۔ کبھی نہیں دلچسپ لڑکی۔ اب اس نے اس کا ناک پکڑ کر کھینچا۔ شومیز چاہ کر بھی اس پر اپنے دل کے حالات بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کیا بتاتا کہ ایرج میں مر جاؤں گا، اس دن تمہیں چھوڑوں گا، لیکن رجو کی بات ادھوری رہ گئی۔ سو جاؤ جا کر، شومیز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحہ بھی مزید روکتی تو شاید وہ اسے سب سچ بتا دیتا، شاید وہ دل کے ہاتھوں کمزور ہو جاتا۔
اچھا اچھا جا رہی ہوں، پر مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کہہ دینا میری بیوی ہو۔ وہ چاہتا تھا ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ارج فاطمہ اس کی شریک حیات ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو مشکل سمجھتے رہیں گے تو وہ مشکل ہی لگے گی۔ جیسے تمہیں انگریزی مشکل لگتی، یقینا تم وہ بھی نہیں سیکھ سکتی۔ شومیز اپنی بات کو اور طرف لے جا چکا تھا۔ انگریز شاہ میں انگریزی بول لیتی ہوں، وہ الگ بات ہے، میں بولتی نہیں۔ رجو نے اب اسے جتاتے ہوئے کہا، ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ تمہیں آتی ہے، پر بولنا بھی سیکھ لو تو کیا ہی بات ہے۔ کیوں؟ رجو نے کمر پر پھر سے ہاتھ باندھ لیے تھے، جیسے اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو۔ کیونکہ تمہارا نکاح انگریز شاہ جو ہوا ہے۔ شومیز اپنی بات پر خود بھی ہنس دیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ رجو بھی مسکرائی تھی، لیکن گالوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی گندمی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ رجو وہاں سے نکل آئی۔ شومیز آج بھی رشید سے ملنے کے لیے ڈیری فارم کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ فجر کی نماز کے بعد شومیز نے انہیں فون کر دیا تھا کہ ان سے ملنا ہے۔ میں ایرج کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، شومیز نے ان کو بتایا۔ ان کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ آپ فکر نہ کریں، جس رات میں اور ایرج نکلیں گے، اسی رات آپ کو یہاں سے کراچی کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو محمد خود لے کر جائے گا، شومیز نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ پر یہاں تو آپ یہاں کی فکر نہ کریں، کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ آپ کو میں نے یہاں سے نکالا، اور یہ اپنی بے عزتی ہونے کے ڈر سے آپ لوگوں کو شاید ڈھونڈے بھی نہ۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں دے سکتا شاہ، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ یہ بیگز لیں، ان میں کچھ سامان ہے ایرج کے لیے، اس کا باقی سامان بھی پیک کر دے۔ شومیز اسی اندھیرے میں ہی وہاں سے آ چکا تھا۔ شومیز اور ایرج ایڈنبرا آ چکے تھے۔ شومیز چاہتا تو شہر میں ہی گھر لے سکتا تھا، لیکن اسے ایرج کو اس شہر کے ماحول سے ایک دفعہ دور رکھنا تھا، اپنے جاننے والوں سے ایک دفعہ دور رکھنا تھا۔ وہ سچ نہیں جانتی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کوئی اور اسے سچ بتائے اور کسی اور انداز میں بتائے۔ گھر پہنچ کر شومیز سونا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کراچی ایرج کے ابا اور بے کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ شومیز نے محمد کو فون کیا۔ السلام علیکم۔ فون اٹھاتے ساتھ محمد نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، پہنچ گئے آپ لوگ؟ شومیز کمرے میں آ کر اب بیڈ پر نیم دراز لیٹ چکا تھا۔ جی بھائی، ہم لوگ کل ہی پہنچ گئے تھے۔ آپ سنائیں بھابھی کی سنائیں، محمد نے اسے تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا۔ جبکہ شومیز محض ہنس کر رہ گیا، وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے، اور اس کو آزاد کروائے بغیر وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم میری رشید صاحب سے بات کراؤ، شومیز نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ کی حال ہے شاہ جی؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ پتر کیسا ہو سکتا ہوں؟ رجو کیسی ہے؟ شومیز ان کی آواز فکر مندی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ شومیز نے سوال کیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ نہیں پتر، میری بچی مجھ سے سوال کرے گی اور میں جواب نہیں دے سکوں گا، وہ الجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ جی جیسے آپ کو مناسب لگے، چلیں میں بات کرتا ہوں۔ شومیز کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ اس نے پہلے سونا مناسب سمجھا۔ ایرج تو وہاں جوس اور لیز کھا کر آ چکی تھی، اس نے تو مروتا بھی شومیز سے نہیں پوچھا تھا۔ شومیز اس کو سوچ کر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایرج بہت افسردہ ہے، لیکن وہ اس وقت اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ شومیز ابھی نیند کی وادی میں اترنے ہی لگا تھا کہ کوئی زور زور سے چلاتا ہوا اوپر آیا۔ شاہ! شومیز ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا کہ کہیں اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ کیا ہوا ایرج، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ نیچے والا ٹائم پیس خراب ہے۔ او ابھی 3 بجا رہا ہے۔ شومیز حیران ہوا کیسے خراب ہو سکتا، اس نے اپنی اسسٹنٹ کو خود بھیجا تھا کہ گھر سب چیک کر کے جائے۔ کیوں، ٹھیک تو تھا؟ شومیز نے اپنی گھڑی دیکھی اور سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کتنا بیوقوف تھا، وہ اسے وقت کی تبدیلی کے بارے میں بتانا ہی بھول گیا۔ رجو، یہاں کا وقت پاکستان کے وقت سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، اور میں نے اس وقت تمہیں پاکستانی وقت کے مطابق بتا دیا تھا، معافی دے دو۔ شومیز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ لے بھلا میں کیا کہا ہے؟ اچھا اب سو جاؤ، سارے راستے میرا سر کھایا آپ نے۔ کتنی جلدی وہ لڑکی مکر جاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شومیز خود ہی مسکرانے لگا۔
شومیز اس کے بعد 1 گھنٹہ ہی بمشکل سو پایا تھا۔ اس کی آنکھ ایک فون بیل نے توڑی تھی۔ وہ جب اٹھا تو اس کا سارا جسم تھکاوٹ کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ تم آ گئے ہو؟ انا کی آواز نے شومیز کو غصہ دلایا، لیکن وہ اس غصے کو پی جانا چاہتا تھا۔ ہاں آ گیا ہوں، یہ لو غور سے بات کرو۔ شومیز کو لگا جیسے پھر سے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، پھر سے اسے جذبات کے ہاتھوں کمزور کیا جا رہا تھا، لیکن وہ کمزور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شومیز نے اس بچی کی آواز سننے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ ہمیں ہر چیز میں برابری رکھنی چاہیے، خواہ وہ جذبات ہوں یا خواہشات۔ اس کے جذبات اس بچی سے جڑے تھے جو اس کی تھی ہی نہیں، اور وہی جذبات کے رو میں زیادہ بہہ جاتا تو بھی نقصان ہی اٹھاتا۔ اور اس کی خواہش ایرج سے بڑھ کر کون ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی تھی ہی نہیں، وہ اس کی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی، اور یہ تکلیف اسے اندر ہی اندر کہیں سے کھا رہی تھی۔ شومیز ان سوچوں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو اب مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی جو 5 سال اس کی بن کر رہی وہ دھوکا تھا، وہ بچی اس کی نہیں تھی، اور اب جو اس کی بیوی تھی جس سے شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، وہ اس کی بیوی ہو کر بھی اس کی نہیں تھی، وہ غلام تھی، وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ شومیز جھٹکے سے اٹھا تھا، اسے اس اندھیرے سے کہیں دور بھاگنا تھا، لیکن کہاں فرار ملتا ہے؟ شومیز کو وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چاہتا تو ایرج کو ایک لمحے میں اس سے خرید سکتا تھا، لیکن اگر محبت بھی پیسوں سے مل جائے تو وہ محبت تھوڑی ہوئی، وہ تو سودا ہوا۔ وہ کتنا بے بس تھا۔ شومیز ان سب سوچوں کو ختم کرتے ہوئے اٹھا اور واش روم گیا۔ خود کو آئینے میں دیکھا، آنکھیں نیند کی وجہ سے لال تھیں، لیکن دل عشق کی وجہ سے سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غلط راستہ تو تھا، وہ اسے اپنا سکتا تھا، لیکن کس حق سے؟ وہ دل کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شومیز گیلانی، تم کبھی ایرج فاطمہ کے سامنے اپنی محبت کی شدت کو واضح نہیں کر پاؤ گے، کبھی نہیں۔ شومیز باہر سے ہی کھانا لے آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ایرج ابھی تک سو رہی ہوگی، لیکن وہ غلط تھا۔ کھانا لے کر آئے ہو؟ اس نے اسے اپنے سامنے کھڑے پایا۔ ہاں، کیونکہ میں نے سوچا ایرج نے تو مرچی والا پلاؤ پکانا نہیں، میں باہر سے ہی لے آؤں۔ شومیز ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتا تھا۔ ہاں تو گھر کوئی چیز پڑی ہوتی تو بنا ہی دیتی۔ اچھا فی الحال تو یہ کھاؤ، پھر وہ بھی بنا کے کھلا دینا۔ شومیز نے کھانا نکالتے ہوئے کہا، ارے یہاں سے یہ بھی مل جاتا ہے؟ ہاں، رستم ہوٹل سے لایا ہوں، خالص پاکستانی کھانا ملتا ہے، اور حلال بھی ہوتا ہے۔ میں مدد کرواں؟ نہیں میڈم، آپ بس دیکھیں، آپ کے ہاتھوں پر ابھی مہندی لگی ہوئی ہے۔ وہ صرف اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب شاہ ایسی بھی بات نہیں، آپ چیزیں لا دیتے میں گھر میں بنا دیتی، اتنا تو مجھے بنانا آتا ہے۔ ہاں، جیسے مجھے آج صبح لیز اور جوس کی صلح ماری تھی۔ اس نے ایرج کے چہرے پر شرمندگی دیکھی تو محظوظ ہوا، اتنا سب کچھ؟ کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رجو اب خود ہی آگے کو آ کر سارا کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ ایک کرسی پر وہ خود بیٹھ گیا اور ایک پر ایرج۔ شومیز اپنا کھانا نکال چکا تھا، لیکن ایرج بیٹھی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اس گلاس میں پانی نہیں پینا، اس میں انگریز شراب پیتے۔ شومیز کا دل کیا ایک دفعہ اس کی سوچ پر اچھی طرح ماتم کر لے، لیکن اس نے اٹھ کر سامنے کیبن سے 2 دوسرے گلاس نکال لیے۔ اب یہ مت کہنا کہ نیلی پلیٹ میں نہیں کھانا، شومیز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، پلیٹ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اچھا، کل میں تمہیں بسم اللہ سٹور پر لے چلوں گا، وہاں سے تمام پاکستانی مسالے اور کھانے کی اشیاء مل جائیں گی، شومیز نے اسے بتایا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہر چیز لے آئے۔ شومیز اسے جان بوجھ کر شہر گھمانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس شہر سے واقف ہو جائے۔ اس نے ایرج کو فون بھی لے کر دینا تھا، اسی غرض سے وہ دونوں پرنسس اسٹریٹ گئے تھے۔ وہاں ایرج نے پھر سے چوڑیوں کا ذکر کیا تھا۔ اسے بے ساختہ وہ پہلی چوڑیاں یاد آئی تھی۔ وہ چوڑیاں ایرج اس کو کیوں دے کر گئی تھی؟ شومیز نے وہ ریکارڈنگ نہیں سنی تھی۔ کیا کہا تھا اس میں ایرج نے؟ شومیز اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں پوچھ سکا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ گھر جا کر وہ سنے گا کہ ایرج نے اس سے کیا کہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں سٹور گئے تھے اور ایرج ضرورت کی ہر چیز خرید لی تھی۔ گھر آنے کے بعد شومیز لونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایرج کچن میں جا چکی تھی۔ شومیز نے سب سے پہلے اس کی وہ چوڑیوں والی ریکارڈنگ سنی۔ دیکھو انگریز شاہ،
یہ چوڑیاں دے کر مجھے پریشان مت کرو، نہ میں نے آپ کی بھیجی ہوئی چوڑیاں پہننی، نہ مجھے ضرورت۔ آپ نہ یہ چوڑیاں اپنی محبوبہ کے لیے رکھیں۔ او وہ نہیں، بلکہ انگریز شاہ کہاں مکار شاہ، آپ کو اردو آتی، آپ بس لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو اردو نہیں آتی۔ بڑے تیز بنتے ہو نا۔ رجو نے آپ کی چوری پکڑ لی ہے، تو کیا وہ اس کو ایسا سمجھتی تھی؟ وہ ایسا نہیں تھا، وہ سمجھتی تھی کہ میں مکار ہوں۔ شومیز سامنے ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ اس کو یہ جان کر بہت اذیت ہو رہی تھی، ایرج کیوں نہیں سمجھ سکی کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ یہ لے چائے، آج میں خود ہی بنا کر لائی ہوں۔ رجو کی آواز نے اسے اس کی سوچوں سے نکالا۔ وہ ایرج کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ رجو بھی وہاں بیٹھ گئی۔ شومیز بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اسے دیکھ رہا تھا جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاہ کبھی زندگی کالی رات لگی ہے؟ شومیز اس کے سوال پر گہرے سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اس کو کیا بتاتا کہ اس کی زندگی تو خود اندھیری رات تھی۔ زندگی روشن کب ہوتی ہے؟ شومیز نے جواب کے بدلے سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ روشنی کب ہوتی ہے۔ مطلب زندگی روشن ہی ہوتی ہے، پر کبھی کبھی کالی رات لگنے لگتی۔ ایرج نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی الجھی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی کی حقیقت ابھی تو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو ابھی اپنی زندگی سے انجان ہونے کے باوجود بھی ابھی سے مایوس ہو گئی تھی، اور وہ تو جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی کسی اور کی ہے۔ زندگی تو سفر آزمائش اور خوشی کی لہروں میں بتا ہوا، یقین اور مایوسی کے لمحوں سے گزارتا ہوا، زندگی کی طاقتوں اور دل کی بے چینی سے لڑتا ہوا، اپنے رب کی ذات کو دل میں سما لینے اور اسی کی خاطر اپنی راہوں کو بدل لینے کا نام۔ شومیز اب اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ زندگی صرف خدا کو دل میں سما لینے کا نام ہے اور رب کی رضا پر خوش ہونا ہے۔ ہم لوگ چند لمحوں کی ناکامی کو زندگی کی ہار سمجھ کر زندگی کو کالی گہری رات سمجھ لیتے ہیں۔ کتنے آئے اور کتنے گئے، لیکن جنہوں نے اپنے عمل درست رکھے اور اپنے رب کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کی اور رب کے فیصلوں پر یقین کیا اور اس کی حدوں میں رہانوں نے گہری کالی رات کو روشن کر لیا اور اپنے رب کو پا لیا۔ ایرج چند لمحوں میں مایوس ہو گئی تھی۔ اسے ابھی تھکنا نہیں تھا، اسے ابھی لڑنا تھا۔ شاہ مجھے زندگی کو روشن کرنا نہیں آ رہا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ ابھی تو بہت لمبا سفر ہے، آ جائے گا، وقت لگے گا۔ شومیز ایک دم مسکرایا۔ تم نے ابھی کچھ نہیں کھویا۔ میں نے اپنے ماں باپ کھوئے ہیں۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ ماں باپ سے کچھ دیر کی دوری اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس سے جب وہ دور ہو جائے گی تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے کسے کھو دیا؟ کس نے کہا ہے یہ تم سے؟ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے دور نہیں ہوئے، بس مجبوری کہ وہ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن میری ان سے بات نہیں ہو رہی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، میرا اس وقت دل کر رہا ایک لمحہ بھی نہ لگے اور وہ میرے سامنے ہوں، اور وہ ایرج تو یہ سب اب اس کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ ایرج تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن جب وہ یہاں آیا تھا وہ تو کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے ایسے کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بس اتنے میں پریشان ہو گئی۔ انسان تو ازل سے خواہشات کا غلام رہا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو تو بہادر ہونا چاہیے۔ سوچو، اگر تم کسی مقام پر کھڑی ہوتی، تم کوئی آفیسر ہوتی یا تم بھی پیسے کی طاقت رکھتی، تو کیا میں تم سے نکاح کر پاتا؟ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے بات کرنے سے بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ تم طاقت رکھتی۔ تم زندگی کی ایک مشکل کو اندھیرا سمجھ کر بیٹھی ہو، تو جب مشکلات کے پہاڑ آ جائیں گے اس دن تم کیا کرو گی؟ وہ اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ کرے، وہ بہادر بنے، اس مشکل میں روشنی تلاش کرو۔ ہو سکتا تمہاری زندگی میں چھایا باقی اندھیرا بھی ختم ہو جائے۔ ہو سکتا تم کچھ ایسا کر جاؤ جو آتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ شومیز اسے کہنا چاہتا تھا کہ اپنی خواہش کو کمزوری مت بننے دینا، بلکہ اس کو طاقت بناؤ اور کچھ بن کر دکھاؤ۔ شاہ، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ایک ان پڑھ جاہل لڑکی ہوں جس نے مر مر کر میٹرک پاس کی۔ وہ کیا دنیا میں نام بنائے گی؟ کیوں، تم کیا انسان نہیں ہو؟ یا وہ انسان نہیں ہیں جو کچھ کر کے دکھاتی ہیں؟ شومیز صرف چاہتا تھا وہ اپنی جنگ خود لڑے۔ ہر لڑکی اپنی جنگ خود لڑے۔ ان کے پاس بہت سے وسائل ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اس گہری کالی رات میں ہم اپنے خالق کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں سب دیا۔ کیسے ہو اکیلی؟ کیا وہ ساتھ نہیں؟ یا تمہارا ایمان نہیں؟ اللہ تے ہی ایمان ہے شاہ، ورنہ اس دنیا میں انسانیت تو ختم ہو گئی ہے۔ ہر طرف مطلبی دنیا ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟
شومیز اس کے سوال پر خاموش ہو گیا، وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ بتائیں، میں نے آپ کی آنکھوں میں انا کے لیے محبت دیکھی ہے۔ شومیز پہلے حیران ہوا، لیکن پھر مسکرا دیا۔ محبت؟ کیسے دیکھی تم نے محبت؟ وہ یہ کہہ کر ہنسا۔ اور تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ وہ سننا چاہتا تھا۔ وہ محبت کو کیا سمجھتی جو اس نے انا کے لیے دیکھ لی، اپنے لیے نہ دیکھی؟ آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ اس کی خاطر اپنی دادی سے لڑائی مول لی؟ اور وہ اسے بتانا چاہتا تھا، تمہاری خاطر تو میں دنیا سے دشمنی مول لینا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ شومیز ہنسا۔ مسکراہٹ میں کتنی چبھن تھی! وہ کیوں نہیں سمجھ سکی شومیز گیلانی محبت صرف ایرج فاطمہ سے کرتا ہے، لیکن وہ اظہار محبت کس منہ سے کرتا؟ وہ حق ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو میں یہی کرتا۔ مجھے غلط کو غلط کہنا آتا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم بھی غلط کو غلط کہو۔ شومیز صرف اسے آنے والے کل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ شومیز شاہ آج کل غلط کو غلط کہنے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، لیکن اگر وہی انسان کسی مقام پر کھڑا ہو تو وہ غلط کی جڑیں بھی کاٹ سکتا ہے۔ اس نے اسے خاموش پایا۔ یار، یہ زندگی ہے، اس کا مقصد ہے۔ بے مقصد زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ نے عقل کیوں دی؟ تاکہ ہم اسے استعمال کریں، نہ کہ بس یہی کہتے رہیں کہ غلط کو غلط کہنے سے ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن باہر ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا وہ سب سمجھا بھی پایا ہے یا نہیں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اندر سے تڑپا تھا، لیکن اسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ میں تمہیں اتنا کچھ بتا چکا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب وہ اس بات ہر مزید بحث نہیں چاہتا تھا۔ شومیز کہہ کر چپ ہو گیا۔ دونوں کے چائے کے کپ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ شومیز نے چائے دیکھی جو میز پر پڑی تھی، جبکہ ایرج کا کپ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہت شکریہ میڈم، چائے بنا کر دینے کے بعد ٹھنڈی کر کے دینے کا۔ شومیز نے مسکراہٹ کے ساتھ اس پر طنز کیا تھا۔ وہ بس ایرج کو ہنسانا چاہتا تھا۔ ہاں، میں نے تو نہیں کہا تھا نہ پیو، خود ہی رکھ دیا تھا۔ جی میڈم، آپ کبھی کچھ کہتی ہی کب ہیں، آپ تو عمل کر کے دکھاتی ہیں۔ ایرج بے ساختہ مسکرائی۔ وہ کامیاب ہو گیا تھا، اسے دلی سکون ملا تھا۔ اگلے دن شومیز نے آفس جانا تھا، اس لیے وہ جلدی سو گیا تھا۔ شومیز جاتے وقت جان بوجھ کر نوٹ انگلش میں لکھ کر گیا تھا تاکہ ایرج انگلش سمجھنے کی کوشش کرے۔ شومیز جب آفس پہنچا تو بہت سی میٹنگز آج اسے اٹینڈ کرنی تھی۔ پہلے اس نے جو سوچا تھا کہ بزنس پاکستان کے جائے گا، اس کا ارادہ اس نے اب ترک کر دیا تھا، اس لیے یہاں کی ساری ڈیلیز اسے اب دیکھنی تھی۔ شومیز دوپہر کے وقت بالکل فارغ تھا۔ اس کے آفس میں کوئی داخل ہوا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن ابھری۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اپنا حق لینے، جواب فورا آیا تھا۔ شومیز اپنی کرسی سے اٹھا۔ کیسا حق؟ شومیز نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، تم نے وہ فلیٹ بھی بیچ دیا اور وہاں سے شادی کر کے بھی آ گئے، واہ، اور تمہیں لگا میں اپنا حق نہیں لوں گی؟ مجھے تم سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ میں جانتا تھا دولت کی ہوس نے تمہیں اندھا کیا ہوا ہے۔ طلاق کے کاغذات تیار کروا رہا ہوں، لیکن جائیداد میں سے تمہیں 1 روپیہ نہیں لینے دوں گا۔ کیس کروں گا، تمہارے خلاف 1 دفعہ غلطی کر چکا ہوں، خاموش رہنے کی اب نہیں رہوں گا۔ اور وہ بچی؟ شومیز کی آنکھوں میں اب دکھ تھا۔ وہ بچی میری بیٹی نہیں، یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم سب کچھ جان چکے ہو، تم کیس ہار جاؤ گے، اور تمہاری بیوی تو نہیں جانتی ہماری شادی کے بارے میں۔ وہ جانتا تھا کہ انا نے پتہ کروا لیا ہوگا کہ شومیز شادی کر کے آیا، لیکن یہ دھمکی! انا اس کے آفس سے جا چکی تھی، جبکہ شومیز نے بے بسی سے میز پر ہاتھ کا مکہ مارا۔ ایرج تو مجھے پہلے ہی غلط سمجھتی، اور اب یہ کیا کروں؟ شومیز کے لیے نئی پریشانی تھی یہ اب۔ اس کے بعد وہ دیر تک اکیلا اپنے آفس میں بیٹھا رہا، کوئی میٹنگ نہیں اٹینڈ کی۔ رات کو دیر سے گھر گیا تو ایرج اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن انا کی باتیں اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ ایرج کے ساتھ روکھا لہجہ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ پریشان تھا۔ وہ لڑکی تو پہلے ہی اسے غلط سمجھتی تھی۔ شومیز گیلانی کو ساری دنیا غلط سمجھتی تو بھی اسے فرق نہ پڑتا، لیکن ایرج فاطمہ! شومیز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے رات کی سردمہری پر وہ ناراض ہو چکی ہے، جبکہ اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ شومیز نے اگلے دن محسوس کیا تھا کہ ایرج اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔
बल्कि बस चाय बनाकर रख देती थी। 3 दिन वो यही सोचता रहा कि उसे कैसे मनाए। वो अपने जज्बात का इजहार करने में ऐसा ही था। उसे किसी को मनाना नहीं आता था, या शायद उसने सीखा ही नहीं था। बचपन से कोई रिश्ता भी तो इसके पास नहीं था जो उसे नखरे दिखाता और वो मनाता। अन्ना थी तो पहले तो वो कभी इससे नाराज नहीं होती और बाद में भी शोमीज को ऐसे महसूस नहीं होता था जैसे अब हो रहा था। उसकी खामोशी चुभती थी। 3 दिन उसने कैसे गुजारे थे वही जानता था। आखिर वो खुद ही बोल पड़ा, नाराज हो? उसने पानी वाली बोतल नीचे करते हुए कहा। एरज जो किचन से बाहर कदम रखने ही वाली थी, रख कर उसे मड़कर देखा। नहीं, उसकी आंखों शिकवा था। फिर इस तरह क्यों? 3 दिन से तुम मेरे से बात नहीं कर रही, आखिर क्यों? खत्म। शोमीज ने उठकर उसका हाथ पकड़कर रोका। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? खाना बनाकर दे रही हो, लेकिन साथ बैठकर खा नहीं रही। शोमीज ने अब उसका हाथ छोड़ दिया था। वो खामोश रही। एरज यार, मुझे मनाना नहीं आता। शोमीज ने अब अपनी खामी का एतराफ कर लिया और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं 3 दिन से देख रहा हूं, तुम नाराज हो पर मुझे मनाना नहीं आता। शाह, मनाया भी मनपसंद शख्स को जाता है। शोमीज ने उसको देखा। क्या इसकी आंखों में उसे अपने लिए पसंदीदगी नजर नहीं आती थी? कल हफ्ता है, मैं तुम्हें एडिनबरा कासल ले जाऊंगा। सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। मुझे नहीं चाहिए आपका वक्त, मैं घर में अकेली ही खुश हूं। उसने उसका अकड़ा हवा लहजा देखा। यार, अच्छा सॉरी, माफ कर दो। शोमीज ने इससे माफी मांगी। एरज का चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था और वो शीशे के दरवाजे से बाहर बागीचे को देख रही थी। अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, और खाना भी मुझे नहीं खाना अगर तुमने ना खाया तो। शोमीज चुपचाप वहां से निकल गया। वो ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन वो धमकी दे चुका था। वो जबरदस्ती का कायल नहीं था, लेकिन वो ऐसे मान भी तो नहीं रही थी। अब चलना पसंद करोगी साथ, या फिर उठाकर ले जाऊं? शोमीज ने एरज को लान में खड़े देखा। उसने महसूस किया था वो एकदम डर गई, लेकिन खुद ही संभल भी गई। नहीं जाना मुझे, एरज तंग कर बोली। तो फिर मैं उठाकर ले जाऊं और मैं ये हक रखता हूं। शोमीज की आंखें मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट ऊपर से थी। वो जानता था वो ऐसा कोई हक नहीं रखता था। शोमीज शाह, आप ऐसा कोई हक नहीं रखते। ये रिश्ता मेरे से जबरदस्ती जोड़ा है। तो शोमीज गेलानी, जान लो अपनी हकीकत। शोमीज का दिल क्या वो उसे सब सच बता दे, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो मैंने गन पवाइनट पर तो नहीं किया था। निकाह आप मेडन ने खुद कबूल किया, और जहां तक मेरा ख्याल है आप मुझे अपना शोहर मानती हैं, तो निकाह जैसे भी हुआ था आपकी कबूलियत दिल से थी, वरना रोज मेरे लिए खाना नहीं बनता। शोमीज ने माहौल को बदलना चाहा था। नहीं मानती मैं आपको शोहर, कोई इस लड़की को बताए। शोमीज गेलानी ये नहीं सुन सकता, वो दिल में सोच कर रह गया था। ठीक है, उठा कर ले जाता हूं। शोमीज ने तो सिर्फ बात की थी, वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखा था। नहीं नहीं, मैं चल रही हूं। एरज ने चलने की हामी भरी। तो फिर आप तैयार ही हैं? ऐसे ही निकल चलते हैं, या तैयार होना? नहीं जी, मैं आपकी गोल्डन केडी अना की तरह मेकअप नहीं लगाती। एरज कहकर आगे को चल दी। शोमीज ने सर झटका और उसके पीछे आ गया। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। बहुत देर से खामोशी थी। शोमीज चाहता था वो इससे बात करे, वो मजीद किसी और बारे में सोचना नहीं चाहता था। वो इस वक्त को महसूस करना चाहता था जब वो उसके साथ थी। कासल तो 9:30 बजे खुलेगा, तब तक हम एडिनबरा का रवील माइल ऑयल माइल घूम लेंगे। ठीक है। शोमीज ने उसकी तरफ देखा जो सामने देख रही थी। अब मुझे क्या पता ये सब क्या होता है। उसने उसके लहजे में बेजारी महसूस की थी। तो इसीलिए तो ले जा रहा हूं कि पता चल जाए ये सब क्या होता। शोमीज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो इसकी बेजारी से भी नफरत नहीं कर सकता था। शाह, आप मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। शोमीज फेंका सा मुस्कुराया। ये चेहरे की मुस्कुराहटें, दिल की उदासियां, ये मौसमों के बदलने की घबराहट, ये आंखों की नमी के पीछे आरज़ू की वादियां, ये हंसी के पीछे की कहानियां हर कोई नहीं समझ सकता। शाह, पहले तो आपको उर्दू नहीं आती थी, अब आ गई तो इतनी ओखी मुश्किल बोलकर मेरा जीना ना हराम करे। एरज ने चढ़कर कहा तो शोमीज कहका लगाकर हंसा। वो उसके साथ चल रही थी। वो चाहता था
وقت تھم جائے، وقت رک جائے، وہ اسی وقت میں کہیں گم ہو جائے۔ گزرتا لمحہ اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ آخر ایک دن ایرج نے اسے چھوڑ کر چلے جانا تھا۔ وہ باتیں کرتے کرتے کاسل آ چکے تھے۔ شومیز نے اسے کاسل دکھایا تھا، اور اب وہ دونوں اس شہر کا پرکشش منظر دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، جب ایرج نے اس سے غیر متوقع سوال کر دیا تھا، شاہ، محبت کیا ہوتی ہے؟ شومیز گیلانی جواب دینا چاہتا تھا۔ ایرج فاطمہ کی آنکھیں، اس کا خود سے باتیں کرنے کا انداز، اٹریکشن اور عشق کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ ایرج فاطمہ اس کا عشق تھا یا محبت؟ یہ انکشاف اس پر ہونے جا رہا تھا۔ مطلب اٹریکشن کیا؟ کسی کی طرف مائل ہونا۔ وہ مائل ہوا تھا، وہ ایرج کی طرف مائل ہی تو ہوا تھا۔ تو وہ تو انسان کسی خوبصورت شخص کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی وہ شخص خوبصورت ہوتا تو کبھی اس کی باتیں، کبھی اس کا اخلاق ہمیں اپنی طرف مائل کرتا، تو کبھی ہم خدا کی رضا سے اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ تو یہ سب ہوا تھا۔ کبھی سنا کسی سفید لڑکے کو کالی لڑکی سے محبت ہو گئی ہو؟ یہ سب باتیں صرف افسانوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں ان کا وجود نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ اٹریکشن کو محبت سمجھ لیتے ہیں۔ میرے نزدیک محبت بہت مختلف ہے۔ محبت وہ ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر یقین کرتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا محبت کی شادیاں کامیاب نہیں رہتی۔ اس کی شادی کون سی کامیاب ہونے والی تھی؟ وہ یہ سوچ کر مسکرایا، ایرج، لوگ اٹریکشن کو محبت سمجھ کر شادی کر تو لیتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تو محبت کی ہی نہیں۔ شاہ، ہمیں کیسے پتا چلتا ہے ہمیں محبت ہے یا عشق؟ وہ حیران ہوا۔ کیسا سوال کر دیا تھا اس نے! یہ جواب تو وہ خود کو بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے نزدیک محبت میں کہیں نہ کہیں خود غرضی آ ہی جاتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچ ہی لیتے ہیں، لیکن عشق؟ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ انکشاف نہیں کر سکتا۔ ایرج، اس کی محبت ہی رہے تو ٹھیک تھا، عشق نہیں۔ چپ کیوں ہو گئے؟ شومیز نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بتاتا وہ اسے؟ وہ اس کی کمزوری کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایرج، عشق؟ اس نے لمبا سانس لیا۔ عشق میں خود غرضی نہیں ہوتی، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہم صرف اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے۔ محبت میں ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن عشق میں سمجھوتا نہیں ہوتا۔ عشق میں ہمیں وہی شخص چاہیے، اور اگر وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ اور عشق میں محبوب کسی اور کا ہو تو وہ اذیت۔ شومیز کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا۔ ایرج، فاطمہ، جب سجاد نے تمہارا نام اپنے ساتھ منسوب کیا تھا، اس دن بس ایک موت واقعی نہیں ہوئی سجاد گیلانی پر، باقی ہر اذیت کو برداشت کیا میں نے۔ شاہ، بس کرے، چھوڑیں یہ سب۔ ایرج نے خود ہی موضوع بدل دیا۔ شومیز اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر اسے آنکھوں سے دل میں اترنا آتا ہوا تو وہ ڈر سا گیا تھا۔ اس کے بعد ایرج نے اور باتیں شروع کر دی تھی۔ شومیز جب بابا جان کے کمرے سے باہر نکلا تو سجاد نے اسے روک لیا۔ اس کو تب پتا چلا کہ سجاد گیلانی کو وہ ایرج سے لاپرواہ سمجھ رہا تھا، لیکن وہ سب جانتا تھا، لیکن کیسے؟ شومیز نے اس کا موبائل فون جان بوجھ کر توڑا تھا، کیونکہ وہ اس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ شومیز جب کمرے میں آیا تو بہت الجھا ہوا تھا، اور اس الجھن کو ایک ہی تھی جو دور کر سکتی تھی، اور وہ تھی ایرج فاطمہ۔ شومیز نے ایرج کو فون کیا تھا تو وہ اس سے ناراض تھی کہ اس نے اسے فون نہیں کیا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا پریشان ہے، اور اپنی پریشانی اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ تب زیادہ پریشان ہوا جب ایرج کو روتا ہوا پایا۔ وہ سچ میں ایک بار کہہ دیتی کہ آپ واپس آ جائیں تو وہ اگلے دن ہی واپسی کی فلائٹ پکڑ لیتا، لیکن اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اگلے دن شومیز جب جوکنگ پر گیا تو اسے وہ ایرج کی انگوٹھی یاد آئی۔ وہ اسی لمحے واپس گھر آیا تھا۔ اس نے سب کو دیکھا تھا، سب آ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ کو وہ جانتا تھا، کچھ کو نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اسے وہ انگوٹھی ڈھونڈنی تھی۔ لیکن اس کا شک صحیح نکلا تھا، وہ انگوٹھی ہی سجاد گیلانی کو ملی تھی۔ شام کے وقت ڈھولک پر رباب اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی، اور اس نے اشارے میں اسے کچھ بتانا چاہا، لیکن وہ سمجھ نہ سکا۔ لیکن اگلے ہی دن شومیز کو رباب کی سمجھ آ گئی تھی۔ مطلب وہ جانتی تھی ایسا رشتے کا کچھ ہونے والا ہے۔ شومیز کو تو تب سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ سجاد نے یہ سب بھی کر سکتا۔ وہ اس کو جتنا کمزور سمجھ رہا تھا، وہ تھا سجاد گیلانی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔
شومیز نے رباب پر یقین کر کے اس کا نام تو لے دیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے ہی کیوں یہ اختیار تھا۔ رباب یا دلکش سے کیا پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ شومیز کو پسند کرتی یا نہیں، لیکن اگلے دن دلکش کی اچانک موت نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا، لیکن وہ حیران بھی بہت ہوا تھا۔ کل تک وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک موت کیسے؟ حیرت کا ایک اور دھچکا اسے تب لگا جب رباب نے اسے دلکش کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کی وجہ بھی اسے اگلے دن رباب سے ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن جس لمحے رباب نے اسے قران کی شادی کا بتایا تھا، اسے رباب کی ایک بات پر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ تو جانچ کی تھی، لیکن شومیز کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ اتنا بڑا سچ! قران سے شادی! کیسی رسم تھی؟ کیا حقیقت تھی اس کی؟ قرآن جو ذریعہ ہدایت ہے، اس سے شادی! کیسی شادی؟ شومیز کو لگا وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، جس کا سیاہ حصہ یہ ہے۔ شومیز کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پھوپھو اتنے سال سے، لیکن اسلام اتنا ظالم مذہب نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹ ہے، اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی اسی رسم۔ شومیز نے اپنا موبائل نکالا اور قرآن سے شادی لکھ کر سرچ کیا۔ پاکستان میں بعض صوبوں میں ایک ایسی حرکت ہو رہی ہے جس سے ایک مسلمان عورت کو اس کے معاشرتی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ فعل قرآن کے ساتھ نام نہاد شادی ہے۔ حق بخشیش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ملک کے جنوب میں واقع صوبہ سندھ میں عام ہے۔ اس قسم کی شادی میں کم عمر لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے وقف کرے۔ اس کے بعد ان کے اہل خانہ اس لڑکی کی شادی کو مقدس کتاب سے منانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایک لڑکی قرآن پر ہاتھ رکھتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ اس کی موت تک وہ قرآن کی دلہن ہے۔ شومیز جیسے جیسے پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھیں۔ اس رجحان نے پورے پاکستان میں کافی تنازع کھڑا کیا ہے، کیونکہ حکومت اس طرح کے عمل پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم کچھ خاندان کسی عورت کو کسی بھی شخص سے شادی کرنے سے روکنے کے لیے قرآن سے شادی کی ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے شادی شدہ خواتین کو مرد سے رشتہ کرنے یا کسی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر مردوں کا قرآن سے شادی شدہ عورت سے کوئی رشتہ ہے تو وہ ملعون ہے۔ یہ رجحان سندھ کے امیر اور جاگیردار خاندانوں میں زیادہ قابل ذکر ہے۔ سب سے پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ خواتین کو ان کے وراثت کے حقوق سے انکار کیا جائے، اور اس وجہ سے کہ بیٹیوں یا بہنوں کے ذریعہ بیرونی لوگوں کو جائیداد کے حوالے کیا جائے۔ ان کے شریک حیات یا بچے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں آزاد ذرائع کے مطابق صوبہ سندھ میں لگ بھگ 10,000 لڑکیوں کی شادی قرآن سے ہے۔ تو یہ سب سندھ کی طرف عام ہے، اور یہ صرف جائیداد کو بچانے کے لیے ایک ڈھارس ہے جس کا میرے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شومیز نے شکر کا سانس لیا۔ یقینا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پاکستان 1947 میں ہندوستان سے علیحدہ ہوا جشن پر برطانیہ تقریباً 2 صدیوں سے قابض تھا۔ تقسیم مذہبی بنیاد پر ہوئی۔ ہندوستان متعدد مذاہب، فرقوں اور نسلوں کا گھر تھا، تاہم مسلمان اور ہندو پرانے ہندوستان میں تنازعات کے اہم نکات تھے، کیونکہ یہ تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑے مذاہب تھے۔ مذہبی معاشروں کے اختلاف کی وجہ سے متعدد ہندو روایات دیگر معاشروں میں برقرار رہی ہیں، یہاں تک کہ خود مختار اسلامی ریاست پاکستان کی آزادی کے بعد بھی یہ رسم پاکستان کا حصہ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بے جان مقدس شے سے شادی کا رواج ہندوؤں کی رسم ہے۔ شومیز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہاں یورپ سے زیادہ جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب کو ان اندھیروں سے کیسے نکالنا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ سارا کمرہ اسے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک لڑکی اپنی جان سے گئی اس بے بنیاد رسم کی وجہ سے، جبکہ پاکستان میں کئی ایسی لڑکیاں تھیں صرف جائیداد کی خاطر۔ کوئی دادا جان سے اب کیوں نہیں پوچھتا کہ آخر اتنی زمین کے مالک ہونے کے باوجود وہ 2 گز کی قبر میں کیوں لیٹے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہر چیز کو اپنے ساتھ لے جا سکے؟ شومیز نے ساری رات لائحہ عمل ترتیب دیا تھا۔ آخر کیا اور کیسے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم تھا اپنی اور رباب کی شادی روکنی، جو اس نے سوچ لیا تھا اور رباب کو بھی سمجھا دیا تھا۔ اس نے رباب کو ایک چھوٹا فون دیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ شومیز ایڈنبرا واپس جاتے ہوئے بابا جان کو بھی اپنے طریقے سے سمجھا کر گیا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس کی بات مان بھی گئے تھے۔ شومیز نے رباب سے انگوٹھی ڈھونڈنے کو کہا تھا اور اسے ایڈنبرا پہنچانے کا کہا تھا۔ شومیز جب واپس آیا تو اس نے ایرج میں بہت بدلاؤ دیکھا تھا۔ وہ بہت سے لفظ انگلش میں بولنے لگی تھی۔ شومیز خوش ہوا تھا۔ ایرج نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا تھا۔ شومیز جانتا تھا کہ وہ کسی سے مل رہی ہے، لیکن کون وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اور اب ایک دم سے کام
وہ چاہتا تھا کہ پہلے تصدیق کرے پھر ایرج کو اجازت دے، لیکن ایرج بضد ہو گئی تھی تو شومیز کو ہار ماننی پڑی تھی۔ شومیز کی حسین شہزاد سے ملاقات پہلی دفعہ ویڈیو کال پر ہوئی تھی۔ حسین شہزاد سجاد کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے تھے۔ اس کا شومیز کو علم نہیں تھا، البتہ اس کی یہ ملاقات موجودہ ایڈنبرا کی سینٹرل مسجد کے امام نے کروائی تھی۔ شومیز نے ان کو ساری حقیقت بتائی تھی اور انہوں نے اسے حسین شہزاد کا بتایا تھا کہ وہ اس طرح کے کاموں میں اور غلط رسومات کو ختم کرنے میں پیش ہے، لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ وہی شخص سجاد گیلانی کے ساتھ ڈیلز کر رہا تھا۔ حسین شہزاد نے شومیز کی مدد کی حامی بھری تھی، لیکن شومیز نے شرط رکھی تھی کہ اگر حسین شہزاد کو اس کی پھوپھو پسند آئیں گی تب ہی وہ شادی کا لائحہ عمل آگے بڑھائیں گے۔ وہ نہیں ایک ایسا رشتہ بنانا چاہتا تھا جو مجبوری میں ہو، کیونکہ اس کی پھوپھو پہلے ہی بہت دکھ دیکھ چکی تھی۔ 1 مہینے بعد محمد بھی ایڈنبرا آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ محمد ساری چھان بین کرے۔ جب وہ پاکستان تھا تب اس نے سامنے گھر والی لڑکی کی معلومات لے لی تھی اور وہ شومیز کی ہی کمپنی میں کام کرتی تھی، اس لیے اسے یقین تھا۔ لیکن جب اسے محمد نے یہ خبر دی کہ انا بھی ان کی پارٹنر ہے، شومیز کی عقل تب ٹھکانے لگی تھی۔ مطلب وہ لڑکی صرف دھمکی نہیں دے رہی تھی بلکہ وہ سچ میں ایرج تک پہنچ چکی تھی۔ شومیز جو اسے طلاق دینے ہی والا تھا اور اس پر کیس کرنے والا تھا، اب ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایرج کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی اور ایرج ایگریمنٹ سائن کر چکی تھی۔ اب ایک ہی حل تھا، وہ انا سے ملتا اور اسے ایرج سے دور رہنے کا کہتا۔ اسی غرض سے وہ انا سے پرنسس اسٹریٹ ملا، لیکن وہ اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا تو ایرج کو پہلے کی طرح چہکتا نہیں پایا، بلکہ وہ رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں رو رہی، شاید بے اور اپنے ابا کی وجہ سے، لیکن شومیز اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے باہر کھانا کھلانے لے گیا تھا۔ واپسی پر شومیز اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اس نے محمد کو فون کیا تھا، وہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ ایک وہی تھا جو شومیز کے سارے راز جانتا تھا۔ ہاں یار، وہ انا بہت شاطر نکلی، دھمکی دے رہی ہے کہ اگر پراپرٹی میں سے آدھا حصہ نہ دیا تو ایرج کو نقصان پہنچائے گی۔ تو اب یہی کہ میں اسے وہ سب دینے لگا ہوں۔ میں اپنی ایرج کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بھائی، لیکن پھر بھابھی، بس سارا کام ہو جائے تو میں اسے پاکستان واپس بھیج دوں گا۔ جب وہ مڑا تو ایرج کھڑی تھی۔ شومیز نے محمد سے بعد میں بات کرنے کا کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایرج نے کیا سنا کیا نہیں۔ اس نے ایرج کو چائے کے لیے روکا اور پھر دونوں نے ایک ساتھ چائے پی، لیکن خاموشی حائل رہی۔ اسامہ نے شومیز کو بتایا کہ انا نے اپنے گھر پارٹی رکھی ہے۔ شومیز اس وقت آفس میں تھا جب اسامہ کا فون آیا تھا۔ اس کے دوست نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا مسئلہ چل رہا تھا۔ ان کا نہیں یار، مجھے کام ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ آنا تو چاہیے یار، وہ اپنے ہوٹل کی کامیابی کی خوشی میں دعوت دے رہی ہے۔ اچھا۔ شومیز نے ایک فائل کھولی تھی، لیکن اب اس نے غور کیا تو اسے یاد آیا اسامہ نے کیا کہا تھا۔ مطلب وہاں ایرج بھی جائے گی؟ نہیں، وہ اسے وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتا تھا۔ اچھا اسامہ، میں بھی آؤں گا، شومیز نے کہتے ساتھ فون رکھا۔ وہ ایرج کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شومیز جب پارٹی میں گیا تو اس کے ساتھ اسامہ بھی تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایرج کو دیکھا جو بالکل ٹھیک کھڑی تھی۔ وہ وہاں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گزرے لمحوں کی کچھ یادیں تھیں جو ان سے وہ سن کر ہنس رہا تھا، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد آریان نے انا سے پوچھا، یار وہ لڑکی کون ہے؟ اس نے ایرج کی طرف اشارہ کیا۔ شومیز کے تاثرات بدلے۔ اتنی ہی دیر میں جیک بھی آ گیا تھا۔ شومیز اسے دیکھ کر ہرگز غصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ آریان کی اگلی بات پر اسے خود پر اپنا بس محسوس نہیں ہوا۔ اس سے سیٹنگ کروا دو۔ شومیز اسی لمحے وہاں سے اٹھا تھا۔ ایرج کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ واپس آنے کے بعد ایرج تو اوپر چلی گئی تھی، لیکن شومیز وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ تیز بارش میں اسے سجاد کے الفاظ نہیں بھول رہے تھے۔ وہ اس کی غلام تھی، وہ اسے چھوڑ جائے گی جیسے سب اسے چھوڑ جاتے ہیں، جیسے سب اس کو اس کی کسی نہ کسی خامی کی بنا پر چھوڑ جاتے ہیں، ویسے وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی۔ اور آریان کے غلیظ الفاظ نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس سے برداشت ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ بارش میں بھیگتا رہا اور اپنے رب سے فریاد کرتا رہا کہ اب یہ خوشی اس سے نہ چھینی جائے۔ شومیز ابھی وہاں بیٹھا خاموش آنسو بہا ہی رہا تھا کہ ایرج کی آواز اس کی سماعتوں کو ٹکرائی۔ آپ یہاں؟
اس نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ محسوس کیا۔ شومیز ہنوز بیٹھا رہا۔ آپ کو تو بخار ہے؟ زبردستی اس نے شومیز کو وہاں سے اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے کر آئی۔ شومیز نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایرج نے اسے گولیاں دے۔ وہ مسکراتا چہرہ آج کیسے بوجھا ہوا تھا۔ گولیوں کے زیر اثر اسے نیند آنے لگی تھی، لیکن اب وہ بول رہا تھا، تم مجھے مت چھوڑ کر جانا تک تم میری ہو۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کب وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ سب حال دل اس کو سنانے لگ گیا۔ تم میری آخری امید ہو، آخری امید۔ تمہارے دم سے میری سانسیں ہیں۔ تم گئی تو میں مر جاؤں گا۔ جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے۔ تم نہ ہوئی تو میں۔ شومیز سو جانا چاہتا تھا، ایک گہری لمبی نیند۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ پراسرار محبت، غیر یقینی خزانہ۔ آپ کو زیادہ تکلیف ہو یا خوشی، لازوال عذاب آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ پھر بھی کون زندہ رہے گا اور تیرے بغیر زندہ رہے گا؟ مت جانا تم۔ پہلی محبت۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ تم غلط سمجھتی ہو، انا میری محبت کبھی تھی ہی نہیں، لیکن وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ شومیز جب صبح اٹھا تو اس کو بخار تھا۔ اس کی سب سے پہلے نظر پڑی تھی، وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ شومیز نے فجر کی نماز ادا کی اور دا میں بس ایرج فاطمہ ہی تھی جو وہ مانگ سکتا تھا۔ شومیز کو آج آفس جانا تھا، اسے بہت سے کام تھے، اور اسے انا سے بھی ملنا تھا اور اسے خبردار کرنا تھا کہ اس کی بیوی سے دور رہے۔ شومیز ایرج کے لیے ایک نوٹ لکھ کر گیا تھا کہ وہ آج نہ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ایرج کو اس سب سے باہر نکالے۔ انا تقریباً شام کے وقت آئی تھی۔ شومیز اس وقت اپنے آفس میں کام کر رہا تھا۔ بہت تکلیف ہوئی۔ انا نے آتے ساتھ ایرج کے نام پر طنز کیا تھا، دیکھو تم ایرج سے دور رہو، میں جائیداد میں سے حصہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اس سے دور رہو، ٹھیک ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں، میرا مسئلہ تمہارے ساتھ ہے جو تم حل کر دو گے۔ شومیز بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے بیٹھا رہا۔ انا اب مزید وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور شومیز اس کا چہرہ مزید دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شومیز جب گھر گیا تو ایرج پریشان تھی۔ اب بھی اسے یہی محسوس ہوا کہ وہ اپنے والدین سے بہت اداس ہے، اور وہ اتنا ظالم نہیں تھا کہ بات نہ کرواتا، اس لیے شومیز نے خود ہی بات کروا دی تھی۔ شومیز کو لندن جانا تھا، وہاں میٹنگ تھی، لیکن اس سے آگے پاکستان بھی جانا تھا۔ وہ اس دفعہ اپنے ڈائری اپنے ساتھ لایا تھا۔ حسین شہزاد کو پھوپھو پسند آ گئی تھی، لیکن آگے کیا کرنا تھا یہ ان دونوں نے پلان کرنا تھا۔ سجاد کے سامنے وہ دونوں فارمل انداز میں ملے تھے اور یہ ان کی باقاعدہ پہلی ملاقات تھی۔ شومیز کو بذات خود بھی وہ پسند آئے تھے۔ شومیز ایک رات انہی کے گھر رکا تھا اور وہاں ان دونوں نے مل کر پلان کو ترتیب دی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شومیز گاؤں بھی اسی سلسلے میں گیا تھا اور کاغذات بھی اسی نے بدلے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بابا جان سجاد پر یقین کر کے کاغذات پر دستخط کر دیں گے، اور شاید یہ ان کی قسمت تھی کہ ایسے ہی ہوا تھا۔ اللہ ان کا مددگار تھا، اور جب اللہ حق کے ساتھ ہو تو باطل کو مٹانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ شومیز جاتے ہوئے اپنی ڈائری پاکستان ہی بھول گیا تھا۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز کے ساتھ اس کی سسکیوں کی آوازیں کہیں دب رہی تھی۔ رات کے گہرے سائے باہر پھیلے ہوئے تھے اور بارش زور و شور سے جاری تھی۔ کبھی بجلی گرجتی تو کبھی کھلی کھڑکی سے پانی کی بوندیں ہوا کے ساتھ اندر آتے اسے بھیگا رہی تھی، لیکن وہ ادھر زمین پر بیٹھی پہلے ہی آنسوؤں کے سیلاب میں بھیگ چکی تھی۔ اتنے دکھ، اتنے غم وہ اپنے اندر سمائے ہوئے تھا۔ ایک بار ایرج سے بات تو کرتے۔ ایرج اس کی ڈائری کو گلے سے لگائے زاروختار رونے میں مصروف تھی۔ باہر طوفان ابھی بھی چل رہا تھا۔ ایرج فاطمہ کے اندر کا طوفان شاید کبھی نہیں تھم سکتا تھا۔ وہ انا، خدا اس کو غرق کر دے، اسے نہ اس دنیا کہیں بھی سکون نہ ملے۔ ایرج اب تک رو رہی تھی۔ کاش میں آپ کی آنکھوں میں چھائے درد کو سمجھ پاتی شاہ، کاش ایرج سمجھ جاتی کہ شومیز گیلانی اس پر مر مٹا ہے۔ ایرج ان چند دنوں میں دبلی پتلی ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی ادھوری محبت کی گواہی تھے۔ میں سوچتی تھی شاہ وہ چوڑیاں ٹوٹی ہی اسی لیے تھیں کہ میں آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی، لیکن شاہ آج سمجھ گئی انہیں تو ٹوٹنا ہی تھا۔ نہ ٹوٹتی تو ایرج پہن لیتی، اور شومیز کی ایرج کسی اور کی دی ہوئی چوڑیاں کیسے پہن سکتی تھی؟ ایرج زمین سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ پانی پینے کی غرض سے اٹھی تھی۔ ایرج کو یہ دیواریں تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا یہاں، کچھ بھی نہیں تھا۔
اس کا گھر تو وہ تھا جو ایڈنبرا میں تھا، غلام تو وہ تھی۔ شومیز کی یادوں میں قید ایک غلام تھی۔ ایرج جب کچن میں آئی تو وہاں اسے عالیہ کھڑی ملی۔ وہ کچھ کر رہی تھی۔ ایرج نے معمولی سے نظر اس پر ڈالی اور فریج کی جانب آئی۔ تمہارے کتنے رنگ ہیں؟ عالیہ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایرج تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ اس نے ایرج کو مخاطب کس انداز میں کیا۔ ایرج کی حالت کسی بیمار سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حویلی کی نوکرانی ہو کر دو بھائیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایرج کو لگا وہ مزید اس کی بات برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایک کو کھا گئی اور دوسرا اب تمہارے پیچھے ہے۔ بس کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے شوہر کا قتل کرنے کی بجائے تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہو جائے۔ ایرج خود پر ضبط رکھنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ رکھ پائی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نوکرانی ہو کر مجھ سے زبان لڑاتی ہو۔ عالیہ اسے تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ ایرج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچن میں شور سن کر ایک دو نوکرانیاں آئی تھیں، ان میں بینا بھی تھی۔ اپنے اس گھٹیا شوہر کو سمجھا دینا، ایرج فاطمہ کمزور نہیں ہے، شومیز گیلانی کی بیوی ہے، اور اگر اس کا ہاتھ ہوا نہ میرے شوہر کے قتل میں تو اس حویلی کو آگ لگا دوں گی اور جلنے والے تم سب ہوگے۔ ایرج کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ رجو، تم بی جی سے۔ بینا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ایرج بول پڑی، تم اپنی بکواس بند رکھنا۔ تم اس ڈرپوک رجو غلام رجو سے بات نہیں کر رہی، تم ایرج فاطمہ سے بات کر رہی ہو جو کھڑے کھڑے اس حویلی کو خرید سکتی ہے۔ سنا تم نے؟ ایرج پانی پیے بغیر ہی شاہینہ کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ ادھر ہی تھی۔ ایرج، میری بچی کیا ہوا ہے؟ شاہینہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان حال بیڈ سے اٹھی تھی۔ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ ایرج کے سوال پر وہ حیران ہوئی۔ ہوا کیا ہے؟ شاہینہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ ایرج نے سوال دہرایا تو شاہینہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ پھر مجھے اسلام کی رو سے بتائیں میں کون ہوں؟ شومیز گیلانی کی بیوی یا سجاد گیلانی کی غلام؟ ایرج کے سوال پر وہ حیران پریشان ہو گئی اور خاموش کھڑی رہے۔ بتائیں نا۔ ایرج اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاہینہ نے اسے بیڈ پر بیٹھایا اور خود بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے میری حقیقت بتائیں میں کون ہوں؟ ایرج نے اب التجائی انداز میں پوچھا۔ تم غلام نہیں ہو میری بچی، تم نہیں ہو۔ آپ مجھے اسلام کے مطابق بتائیں میں کون ہوں؟ ایرج نے شومیز کی ڈائری میں وہ آیات پڑھیں تھیں۔ لونڈی غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلامی کی بس اتنی سی قانونی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ تھے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اپنا بکنا بکانا دیکھا۔ نہ کوئی گھر نہ وطن، نہ ان کی سوچ، نہ رائے، نہ ارادہ و اختیار۔ اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات و صدقات کی شکل میں ختم کیا اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ غلام اسلام کے اول دور میں تھے، بعد میں ختم ہو گئے تھے، لیکن لونڈیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھیں۔ ایرج جہاں تک جانتی تھی۔ اس نے سوال کیا۔ میری بچی، وہ لونڈیاں وہ نہیں تھیں، وہ کسی آزاد انسان کو خریدا نہیں جاتا تھا، وہ تو مال غنیمت کے طور پر جو عورتیں آتی تھیں ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ ایرج حیران ہوئی۔ مال غنیمت کے بارے میں اس نے 9ویں جماعت میں پڑھا تھا۔ آج کے دور میں ہم قرآن و سنت کو پڑھے اور دیکھے بغیر خود سے فتوے لگانے میں مشغول ہیں اور اسی بات کو درست سمجھتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ کنیز یا لونڈی کے بارے میں ہم میں سے اکثریت غلط فہمی کا شکار ہے جسے ہر کسی کو دور کر لینا چاہیے۔ کیسی غلط فہمی؟ اس نے استانی جی کو دیکھا۔ کنیز یا لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد قیدی کے طور پر پکڑی جائے۔ وہ اب مال غنیمت کے طور پر اس فاتح لشکر کی ملکیت ہے۔ اس طرح کنیز اور غلام بھی مال غنیمت کی تقسیم کے لحاظ سے بانٹ لیے جائیں۔ اس بات کو مدنظر رکھیں کہ کسی مرد اور عورت، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کو زبردستی اغوا کر کے غلام یا کنیز بنانا گناہ اور ظلم ہے۔ لیکن میں تو کسی جنگ میں قیدی نہیں بنی، ایرج نے خود پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تم ایک آزاد لڑکی ہو، بلکہ آج کل تو لونڈیاں آ ہی نہیں سکتی۔ نہ اس طرح جہاد ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی عورتیں قید ہوتی ہیں۔ تم آزاد پیدا ہونے والی روح ہو، تمہیں آزاد رہنا ہے۔ آج کے دور میں چونکہ غلام اور کنیز کا تصور ختم ہو چکا ہے تو ہمارے پاس صرف نکاح ہی جائز اور واحد راستہ ہے۔ تو آپ میرے شاہ کو بتائیں نا کہ ایرج ان کی بیوی ہے، اپنی بیوی کے لیے وہ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ ایرج نے اب روتے روتے ان کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ آپ جانتی، شومیز شاہ کا قتل اور کسی نے نہیں، سجاد شاہ نے کروایا۔ شاہینہ کو تو ایک دم جھٹکا لگا۔
ایرج یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سجاد اتنا نہیں گر سکتا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ استانی جی، وہی اس انا کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں، میں برباد کر دوں گی، سب کو برباد کر دوں گی۔ اگر سجاد گیلانی نے میرے شوہر کے ساتھ کچھ کیا تھا تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایرج اب اٹھ چکی تھی، وہ جان گئی تھی کہ وہ کسی کی غلام نہیں ہے، کسی کی بھی، وہ صرف شومیز کی تھی۔ ایرج ساری رات نہ سو سکی۔ شومیز کاش اپنے امام مسجد سے بات کر لیتے، وہ آپ کو بتا دیتے کہ میں آپ کی ہی بیوی ہوں۔ ساری رات وہ یہ سوچ سوچ کر روتی رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ ایرج رات کی جاگی صبح سورج کو بادلوں میں چھپا دیکھ کر کھڑکی تک آئی تھی۔ کمزور نہیں ہوں، بتا دوں گی دنیا کو، ایرج نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی باہر ہی دیکھ رہی تھی جب اس کا دروازہ ناک ہوا۔ ایرج نے مڑ کر دیکھا تو رباب کھڑی تھی۔ حالت تو اس کی بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ایرج کی طرح کمزور نہیں تھی۔ آ جائے، ایرج نے اسے اندر بلایا۔ رباب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور اس کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی جو شومیز گیلانی کی موجودگی کی گواہ تھی۔ کیسی ہو؟ رباب اب اس کے پاس آ چکی تھی۔ رباب اس کی حالت دیکھ کر افسوس سے ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ ان کے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ ایرج نے سوال کر کے خود کو باہر دیکھنے میں مصروف کر لیا، جہاں بہت سارے پرندے آسمان پر اپنا غول بنائے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے تھے۔ بہت محبت تھی اس سے۔ رباب کے سوال پر ایرج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ شخص محبت کے بغیر اور کسی جذبے کے قابل تھا؟ رباب کی آنکھ سے بھی آنسو بہہ گیا تھا۔ بہت دیر دونوں میں خاموشی حائل رہی، پھر اس خاموشی کو ایرج کی آواز نے توڑا۔ آپ نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے۔ ایرج کے الفاظ شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نہیں رجو، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جانتی ہو، تم سچ کہہ رہی ہو، وہ کسی اور جذبے کے قابل نہیں تھا۔ شومیز گیلانی سے صرف محبت کی جا سکتی تھی، شاید کہیں نہ کہیں میں بھی کرنے لگ گئی تھی، لیکن میں اس محبت میں خود غرض بن کر بہت سی دلکش کی قاتل نہیں بن سکتی تھی۔ ایرج نے اس کی آنکھوں سے گرتا آنسو دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عشق کا جذبہ دیکھا تھا۔ رباب کی بات پر اسے یقین نہ آیا۔ وہ دوسری لڑکی ہو کر سمجھ گئی، لیکن وہ کیوں نہ سمجھ پائی؟ مجھے آگے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ایرج نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، لیکن تم اپنا خیال رکھو، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ ایرج مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ رنگ نہیں تھے جو شومیز گیلانی کے ہوتے ہوئے تھے۔ اب ہی تو طاقتور ہوئی ہوں۔ اچھا ہے، دشمن کمزور سمجھتا رہے تاکہ اس کی جڑیں کاٹی جا سکے۔ تایا جان کی حالت تو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کمرے میں بند ہے۔ رباب نے اسے شناور شاہ کے بارے میں بتایا۔ کیا ہوا ہے؟ ایرج نے سوال کیا۔ وہ تو اپنے غم میں اتنی ڈوب چکی تھی کہ اسے کسی کا علم نہیں تھا۔ پتہ نہیں، بابا اور سجاد ان کے کمرے میں نہیں جانے دیتے ہیں، کہتے ان کو شومیز کی موت کا گہرا اثر ہوا ہے اور کچھ دماغی طور پر بیمار ہو گئے ہیں۔ مطلب؟ ایرج نے ناسمجھی سے دیکھا۔ پتہ نہیں یار، بس ان کو کھانا وہاں دے دیا جاتا ہے، اور سارے کام کون سنبھال رہا ہے؟ ایرج نے چونک کر پوچھا۔ سجاد اور بابا۔ ایرج کی سمجھ میں آ رہا تھا، یہ سب سجاد نے ہی کیا ہے، صرف اس حویلی کے لالچ میں۔ تم مجھے بڑے شاہ کے پاس لے جاؤ گی، لیکن تم تو عدت میں ہو، رباب نے ایرج سے کہا۔ وہ میرے شوہر کے باپ ہیں، وہ محرم ہیں۔ وہاں؟ رباب نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ لیکن یار، سجاد وہاں کسی کو جانے نہیں دے رہا، وہ کہتا تایا جان خونخوار ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ ایرج خاموش ہو گئی۔ رات دیر تک بارش نے صبح کا ماحول بہت خوشگوار کیا ہوا تھا۔ رباب تو وہاں سے چلی گئی تھی، البتہ ایرج ضرور پریشان تھی۔ آخر کیسے طبیعت خراب ہو گئی بڑے شاہ کی؟ سجاد گیلانی اور علی گیلانی کے ذہن میں کچھ تو تھا۔ ایرج یہ سب خاموشی سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے حویلی میں کوئی اعتبار والا بندہ چاہیے جو ہر وقت کی خبر اسے لا کر دیتا، لیکن ایسا کون تھا؟ بینا؟ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ایرج سوچتے ہوئے سر پر دوپٹہ کر کے باہر نکلی۔ اس نے اپنا چہرہ اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا اگر وہ عدت کر ہی رہی تھی تو عدت کو پورے احترام سے سر انجام دے گی، ایسے نہیں کرنا کہ بس باہر جانے سے روکنا خود کو، بلکہ گھر میں موجود نامحروموں سے بھی پردہ کرنا۔ ایرج سب سے پہلے بینا کے کمرے میں گئی تھی۔
وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ یکنا وہ حویلی کے پچھلے صحن میں تھی۔ ایرج حویلی کے پچھلے سے صحن میں آ گئی تھی۔ وہاں پر بہت 3 لڑکیاں اور تھیں جو بینا کی زیر نگرانی کپڑے دھو رہی تھی۔ بینا میری بات سنو گی؟ ایرج نے بینا کو مخاطب کیا جس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ نہیں سننی مجھے تمہاری بات۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی لگے کہ آزادی کی جنگ میں تم بھی شامل ہونا چاہتی ہو تو ضرور میرے کمرے تک آنا۔ ایرج یہ کہہ کر چل دی تھی، جبکہ بینا اس کی بات کو سوچتی ہی رہ گئی۔ جیک تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ انا جیک کی طرف لپکی جو اپنی بیٹی جولیا کو اٹھا چکا تھا۔ انا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے یہ سب کہا کون رہا تھا؟ وہ جس کی خاطر اس نے زندگی کے 5 سال برباد کیے تھے۔ 5 سال کسی کو دھوکے میں رکھا تھا۔ جیک یہ ہماری بیٹی ہے۔ انا کی آنکھیں اب بھیگ چکی تھی۔ کیا اچھا نہیں کر رہا؟ تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی تمہارے پاس چھوڑ دوں تاکہ اسے بھی تم اپنے جیسا بنا لو؟ یہ میری بیٹی ہے۔ وہ شومیز گیلانی تھا جس نے اسے اپنی بیٹی سمجھا۔ کل کو تم کسی اور کو بوائے فرینڈ بنا لو تو وہ شومیز گیلانی کی طرح نہیں ہوگا۔ جیک کے بولے گئے الفاظ انا کو کسی چاقو کی طرح لگ رہے تھے۔ جیک شومیز کی تعریف کر رہا تھا۔ انا نے کس قدر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم اس شخص کی تعریف کر رہے ہو؟ نہیں، لیکن جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں شومیز گیلانی نہیں ہوں کہ سچ جانتے ہوئے بھی تمہیں معاف کر دوں۔ اس کے ساتھ شادی کر کے میرے ساتھ ریلیشن میں تھی تو میرے ساتھ شادی کر کے کسی۔ جیک کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی یا شاید وہ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ جیک انا کے گھر سے باہر نکل رہا تھا جبکہ وہ اپنی ہار کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ ہار ہی تو گئی تھی۔ شومیز گیلانی کی چپ نے اس سے بدلہ تو لے لیا تھا، اور یہ بدلہ شاید ہی وہ خود اس سے لے پاتا۔ وہ پوری طرح برباد ہو چکی تھی۔ جیک جولیا کو اس سے دور لے جا چکا تھا۔ وہ بچی روتی رہی تھی۔ کیا اس نے ماں بن کر دیکھایا تھا؟ آج اسے اس بچی کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی؟ کیا اس نے کبھی اپنی بچی سے پوچھا تھا کہ اسے کیا چاہیے؟ اس کے اگر کسی نے لاٹ اٹھائے تھے تو وہ شومیز گیلانی تھی۔ میں ہار گئی ہوں۔ شومیز گیلانی، تم اس جنگ میں جیت گئے ہو جو تم نے کبھی لڑی ہی نہیں تھی۔ انا وہ نیچے بیٹھ گئی تھی، اب بھی دور تک دروازے کو تک رہی تھی جہاں سے جیک اپنی بیٹی جولیا کو لے جا چکا تھا۔ وہ چاہتی تو کیس کرتی، لیکن کیا اس میں اب اتنی ہمت تھی؟ وہ سارا پیسہ برباد پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس نے اس ہوٹل میں انویسٹ کر دیا تھا، اور وہ بھی اس نے اپنی چالاکیوں میں برباد کر دیا تھا۔ اس نے شومیز گیلانی کو اس لمحے یہ کہہ کر ٹھکرایا تھا کہ اس کے پاس جی کاف جتنی دولت نہیں، لیکن آج اس کے پاس اسے 2 گنی دولت تھی۔ شومیز گیلانی اسے طلاق دے کر جا چکا تھا اور اس کے ہاتھ ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں آئی تھی، کیونکہ شومیز گیلانی کے نام کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سجاد گیلانی، اس نے تو انا کا فون ہی نہیں اٹھایا تھا۔ اور جیک، جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا، وہی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ہر مرد شومیز گیلانی نہیں ہوتا۔ انا درد سے رو رہی تھی۔ اس کی ماں اسے چپ کروا رہی تھی، لیکن وہ کوشش بے سود تھی۔ وہ کس کس گناہ کے لیے روتی؟ شومیز گیلانی پر جھوٹا الزام لگانے کے، 5 سال اپنی بیٹی کو اس کے اصل باپ سے دور رکھنے کے، 5 سال اسے دھوکہ دینے کے، یا پھر شومیز کو دوبارہ ذلیل کرنے کی کوشش کے۔ انا بس کرو، مت رو اتنا۔ یہ سب تمہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اس کی ماں اسے سہارا دے رہی تھی، وہ جو نیچے بیٹھ کر روئے چلی جا رہی تھی۔ دیکھیں، وہ مجھ سے میری بیٹی بھی لے گیا۔ انا تم نے تو کسی سے اس کی عزت چھینی تھی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ بیٹی بھی عزت ہوتی، اور آج دیکھو وہ تم سے وہ لے گیا۔ ماما، کیا میں اتنی بری ہوں؟ تم بری تھی، تم بہت بری بن گئی تھی۔ اب اس کی ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ اس کی ماں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ وہ ایسے نہ کرے۔ وہ شومیز گیلانی کے خلاف نہیں تھی، وہ تو اپنی بیٹی کی نیت کے خلاف تھی۔ آپ جانتی، جب میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، اس پر الزام لگایا تھا، تو وہ چپ چاپ مان گیا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ انا سیکیوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، ماما اس کی اس دن کی خاموشی اس کی جیت کا پتہ دیتی تھی، اور میرے اندر کی چیخیں جو آج کوئی بھی نہیں سن سکتا سوائے میرے، یہ میری اس دن کی ہار کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کے گرد لپٹ چکی تھی۔ انا، میں نے تمہیں کب کب نہیں منع کیا؟ تم اگر ابھی رکھ جاتی تو۔ ماما، آپ کو پتہ، دولت کے نشے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ میں جانتی تھی جیک کے پاس بہت دولت ہے، لیکن وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں شومیز کے پاس بہت کچھ ہوگا۔
بس اسی لیے ہم نے مل کر سوچا تھا کہ شومیز کے ساتھ یہ کریں گے۔ ماما مل کر سوچا تھا اور اب وہ دیکھیں کیسے جا چکا ہے۔ انا دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، انا یہ دنیا مکافات عمل ہے، تم نے اپنے کیے کی سزا پالی ہے، وہ بھی پالے گا۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی بے بسی پر رونا چاہتی تھی، لیکن شاید جیسے وہ بہت پہلے سے ہی تیار تھی کہ ایسے تو ہونا ہی ہے۔ ایک دن، نہیں ماما، ابھی کہاں پائی ہے، ابھی تو بس شروع ہوئی ہے۔ سزا تو وہ ہے جو آہستہ آہستہ مجھے اندر ہی اندر سے ختم کرے گی۔ آپ جانتی میں نے اسے یہ کہہ کر چھوڑا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ انا نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو یکنا اس کے رونے پر افسردہ تھی۔ وہ کہتا تھا، اس کا مذہب بہت خوبصورت ہے۔ مجھے آج سمجھ لگی ماما، اس کا مذہب واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے مذہب میں عورت کی عزت کرنا تھا۔ اس نے میری عزت کی، اس نے کبھی بھی مجھے بے عزت نہیں ہونے دیا۔ انا آج اس کی کہی ہوئی باتیں سمجھ رہی تھی، آج اس کا وہ رویہ سمجھ رہی تھی۔ وہ کیوں اسے کچھ نہیں کہتا تھا، وہ کیوں خاموش رہتا تھا، آج وہ سب سمجھ گئی تھی۔ یہ خوبصورتی اس کے دین کی تھی، اس کا پاک دین اسے یہ سب سکھاتا تھا۔ انا کے اپنے اندر آگ جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدلے کی آگ نہیں تھی، یہ تو وہ آگ تھی جو اس کے اندر جل اٹھی تھی، جو وہ کئی سالوں سے دوسروں کی زندگیوں میں لگا رہی تھی۔ ماما، مجھے مسلمان ہونا، ماما وہ سکون میں ہے، اور اسے سکون میں ہی رہنا چاہیے کہ وہ دین اسلام کا پیروکار تھا، اور میں غلط راستے پر تھی، میں بھٹکے ہوئے راستے پر تھی۔ وہ روز اپنی آواز میں قرآن سناتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کلام میں اتنا سکون کیوں تھا، لیکن آج سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، شاید ایسا سلوک کیسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ انا آنسو صاف کرتی اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انا کی والدہ نے دریافت کیا۔ میں چاہتی ہوں میں کچے دل سے اسلام قبول کروں، میں اس شخص کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتی ہوں جس نے مجھے اس دین کی خوبصورتی بتا دی۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ انا نے جیسے ایک دم فیصلہ کر لیا۔ انا، آج میں تمہیں نہیں روکوں گی، کیونکہ آج تمہاری آنکھوں میں فریب نہیں جھلک رہا، بلکہ آج ان آنکھوں میں نئی چمک ہے۔ انا اپنی ماں کی بات پر مسکرائی تھی اور اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ میں دعا کروں گی اسلام کی خوبصورتی آپ پر بھی آشکار ہو جائے۔ ایرج، تم بھائی جان کو کہاں لے کر جانا چاہتی ہو؟ اور تمہاری ادب؟ شاہینہ پھوپھو اب ایرج کے کمرے میں آئی تھی۔ ایرج اپنے بیڈ پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی کاپی اس کے سامنے پڑی تھی اور ایک بال پوائنٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ شاہینہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں ان کو علاج کے لیے لے جانا چاہتی ہوں جس کے وہ حقدار ہیں، لیکن سجاد علاج کروا رہا ہے۔ شاہینہ گویا ہوئی۔ بس کریں استانی جی، آپ اچھے سے جانتی ہیں، آپ انجان مت بنیں۔ سجاد شاہ نے ان کی حالت دیکھیں کیا کر دی، وہ انہیں مارتا بھی ہے، آپ کیوں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی ہیں۔ ایرج نے اب پینسل رکھ دی اور شاہینہ کی طرف دیکھا۔ ایرج، تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، سجاد جیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے، اب وہ اس گھر کا واحد چشم و چراغ ہے۔ اور ایرج نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا، سچ کہا آپ نے، وہ واحد رہ گیا ہے۔ لیکن شومیز گیلانی، وہ تو آیا ہی نہیں تھا، اس نے تو اس حویلی سے جہالت ختم کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ افسوس ہوتا ہے آپ پر، سجاد گیلانی یہاں ظلم کے پہاڑ توڑ دے اور کوئی اسے کچھ نہ کہے، وہ تو واحد مرد ہے اس گھر کا۔ ارے ایسے مردانگی سے سجاد گیلانی چوڑیاں پہن لے جو صرف مجبور اور اس سے کمزور لوگوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایرج کی باتیں کسی نے سنی تھی، اس نے محسوس کیا تھا کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا جو اب دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سامنے سجاد گیلانی تھا۔ ایرج نے اپنے چہرے کے تاثرات بدلے، یکنا وہ سجاد کے یوں داخل ہونے پر سخت غصے میں آ گئی تھی۔ کون سا ظلم ڈھایا میں نے تم پر؟ سجاد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ شاہینہ تو اس کے یوں داخل ہونے پر ڈر گئی تھی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایرج نے اپنا دوپٹہ سر پر کیا اور بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی۔ سجاد گیلانی، پہلی بات تو یہ کہ یہ کمرہ حویلی کی کسی نوکر کا نہیں، نہ ہی تمہاری کسی غلام کا، اور نہ ہی ان کا جو تمہاری سوچ کی غلام ہے۔ یہ کمرہ ایرج فاطمہ کا ہے، شومیز گیلانی کی بیوی کا۔ ارے بس، بیوی بیوی، کون سی بیوی؟ وہ میری غلام کو یہاں سے بھگا کر لے گیا تھا، بھگوڑا ہے۔
اس سے پہلے کہ سجاد کچھ اور بولتا ایرج نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر زوردار چاٹ رسید کی تھی۔ میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ نہیں، ورنہ یقین کرو سجاد گیلانی تمہاری زبان مجھے کاٹنی پڑی تو کاٹ دوں گی اور جلانی پڑی تو جلا دوں گی۔ مجھے کمزور مت سمجھنا اوروں کی طرح۔ کیا ہے اس شومیز میں؟ جانتے ہو سجاد گیلانی، کونکے اور ہیرا ایک ہی جگہ جنم لیتے ہیں لیکن اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے الگ الگ بھاؤ رکھتے ہیں۔ ایک تاج میں جڑا جاتا ہے، دوسرا چولہے کا ایندھن بنتا ہے، اور شومیز گیلانی اور سجاد گیلانی کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایرج وہاں ایک لمحہ بھی نہیں روکی تھی۔ شاہینہ نے ایک نظر سجاد کو دیکھا جس نے ایرج کی اس حرکت پر اسے کچھ نہیں کہا تھا، محض اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شاہینہ بھی باہر نکل گئی۔ یہ تم تھی جس نے مجھے تھپڑ مار لیا، کوئی اور ہوتا تو اس کی جان لے لیتا، لیکن تم میں تو میری جان بستی ہے۔ سجاد دل میں سوچتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ وہ سیدھا باہر کی جانب گیا تھا۔ اس وقت وہ حویلی میں رہن الف بھی نہیں چاہتا تھا، آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ سجاد سیدھا باہر ڈیرے کے لان میں آیا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ وہ لان میں پڑی لوہے کاف چھوٹی یہ کرسیوں پر بیٹھ گیا جن کے درمیان میں لوہے کا میز پڑا تھا۔ بے بسی سے ہاتھ اس نے اپنا میز پر مارا۔ صرف عشق نے مجبور کر دیا، ورنہ اس لڑکی کی اوقات کیا تھی؟ مجھے؟ سجاد نے پھر اپنی گال پر ہاتھ رکھا۔ کوئی نہیں جانتا سجاد شاہ نے اس لڑکی سے کب اور کیسے عشق کیا۔ سجاد خود سے بات کر رہا تھا، خود کو بتا رہا تھا۔ میں نے اس سے تب عشق کیا جب میں عشق کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا۔ سجاد نے اپنا موبائل کھول لیا تھا۔ اس نے ایک تصویر کھول لی تھی جس میں ایک لڑکی جھولے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ میلے کی تصویر تھی اور وہ لڑکی ایرج تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں بڑے ہوتے دیکھا۔ تم نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا۔ سجاد گیلانی نے تمہارے سوا کسی کو دیکھا ہے تھا؟ جانتا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ سجاد کی آنکھ نم ہو گئی تھی، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا محبت صرف وہی ہوتی ہے جس کا اظہار لفظوں میں کیا جائے؟ بچپن سے لے کر بڑے ہوتے تک یہی سنا تم پر صرف میرا حق ہے۔ جانتا ہوں میرا رویہ ٹھیک نہیں رہا تمہارے ساتھ، میں ایسا ہی ہوں، لیکن کہ ایسے لوگوں کو کسی کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ کیا مجھے جیسوں کو کوئی حق نہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے؟ سجاد نے اب ایک اور تصویر نکال لی تھی جس میں ایرج ایک نالے کے کنارے پر بیٹھی تھی اور پاؤں پانی میں تھے۔ یہ تصویریں بہت دور سے لی گئی۔ شومز، سجاد نے اس کا نام لیا تو کڑواہٹ کا ایک گھونٹ اپنے اندر اتارا۔ شومیز نے تمہیں مجھ سے چھینے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ختم کر دیا، صرف تمہاری خاطر، اور تمہاری خاطر میں کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ مجھے شناور تایا کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے صرف تم چاہیے تھی۔ میری شومیز گیلانی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس نے تمہیں مجھ سے چھینا۔ میں نے اس سے اس کی سانسیں چھین لیں۔ سجاد کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ بے ساختہ اس نے اپنے جذبات کو قابو کرنا چاہا لیکن وہ بے بس ہو گیا تھا۔ وہ رو دیا تھا۔ دل ہے یہاں بھی، تمہیں وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ساری دنیا سے جیت گیا سجاد گیلانی، تم سے ہار گیا ہے۔ نہیں، مجھ سے محبت کے گیت سنائی جاتے لیکن صرف تمہیں ہی چاہا ہے اور تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ سجاد نے ایک نمبر ملایا۔ بس لے آؤ انہیں۔ سجاد نے فون بند کر دیا۔ زیڈ ٹی، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مجھے خود جا کر ایرج اور بابا جان کو وہاں سے لے آنا چاہیے۔ شومیز ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ حسین شہزاد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ دونوں صوفوں پر آمنے سامن بڑی یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں یہ کیوں لگتا کہ سجاد جو تم پر ایک دفعہ حملہ کروا سکتا ہے وہ دوبارہ نہیں کروا سکتا؟ اور حسین شہزاد نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا جبکہ شومیز کے چہرے پر وہ پریشانی دیکھ سکتے تھے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ انسان زد میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اب تو بابا جان کی طبیعت بھی نہیں ہے ٹھیک، ان کو اس حالت میں چھوڑنا۔ شومیز سر جھٹک کر رہ گیا۔ تم اپنے باپ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ شومیز حسین شہزاد کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ پوچھ رہا ہوں کہ تم اپنے باپ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت زیادہ، شومیز نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھی سب کاموں میں برابر کا شریک تھا۔ جی، یہ جانتے ہوئے بھی، کیونکہ وہ میرے باپ ہیں۔ انہوں نے جو کیا وہ ان کے اعمال تھے، اب میں جو کروں گا وہ میرے اعمال ہوں گے۔ حسین شہزاد نے اپنی زندگی میں تم جیسا بندہ نہیں دیکھا شومیز گیلانی۔ اللہ جب قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے آگے سے افف تک نہ کرو تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں سوچوں کیا مجھے بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ امام مسجد نے مجھے کہا تھا
جہاں بیعت حکم الہی کی آ جاتی ہے، نہ میرے بچے وہاں کیوں، کیا، کب، کیسے کا سوال نہیں اٹھتا، وہاں تو بس قربانی دینی پڑتی اپنی عزیز چیز کی۔ شومیز نے ان کو امام مسجد کی بات ویسے ہی بتا دی جیسے انہوں نے اسے سمجھائی تھی۔ تمہارے نزدیک عزیز چیز کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ جواب لمحے بھر میں آیا تھا۔ اور کون کون سی چیزیں کمزور بنا دیتی ہیں؟ ہر وہ چیز جسے چھوڑتے ہوئے انسان کو تکلیف ہو، جس کے دور جانے سے انسان کو تکلیف ہو۔ سچ کہتے ہو تم، اس میں انسان اور بے جان دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ حسین شہزاد نے صوفے کے ساتھ اپنا سر نکاتے ہوئے کہا، مجھے سکون نہیں آ رہا، ارج اور بابا جان وہاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں میں سجاد کے غرور ٹوٹنے کی وجہ بناؤں۔ میں نے ارج سے نکاح کیا، اس کے مطابق اس کی غلام سے نکاح کیا۔ وہ اگر مجھے مارنے تک جا سکتا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شومیز پھر سے اضطرابی کی حالت میں بولا، شومیز اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو تو کیا وہ پھر سے تم پر حملے نہیں کرے گا؟ وہ جو ایڈنبرا میں تمہیں مارنے کا پلان کر سکتا، پاکستان میں اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا۔ میری بیوی وہاں اس حویلی کی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ شومیز نے بے بسی سے مٹھیاں بند کی، پہلے بھی تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں حویلی جانے دیا، وہ بھی ہم نے کس طرح پلان کیا ہم آپ کو پتا بھی ہے۔ ایرج کی کیا حالت تھی، اگر میں ایک دن مزید نہ جاتا تو وہ، اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ شومیز اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اتنے میں شومیز کا ٹیبل پر پڑا فون بجنے لگا۔ ایرج کی کال آ رہی ہے۔ پاس آیا اور فون اٹھایا۔ السلام علیکم، جانتے ہیں؟ حسین شہزاد نے اس کو آگاہ کیا۔ شومیز جو باہر کی دنیا کو دیکھنے میں مصروف تھا، جھٹ سے اپنے موبائل کے بم، اسلام، کیا حال ہے، کیسی ہو، بابا جان کیسے ہیں؟ شومیز بنار کے بولا، جی جی شاہ جی میں ٹھیک ہوں، اور بابا جان؟ ایرج کی طرف سے خاموشی چھائی۔ ایرج بولو تو، شومیز نے پھر سے کہا۔ حسین شہزاد بھی اب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شاہ شناور شاہ کی حالت بالکل نہیں تھی، سجاد شاہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، میں بس ان کو جلد سے جلد یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں۔ آپ حسین انکل کو یہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ ایرج نے شاید یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا۔ ایرج بابا جان سے بات ہو سکتی ہے؟ شومیز کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاہ اگر آپ کی بات کروائی بھی تو شناور شاہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکے، آپ بس ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ ایرج جو ضبط کیے کھڑی تھی، اب کھڑکی کے پردے کو پکڑ کر رو دی۔ شاہ، سجاد شاہ کی نظریں بہت غلیظ ہیں، میں یہاں ایک لمحہ نہیں رکھ سکتی، اس حویلی میں مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ شومیز کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ایرج کے پاس پہنچ جائے۔ ایرج تم فکر نہ کرو، میں حسین انکل کو آج ہی بھیج دیتا ہوں، جی آپ بس جلدی سے ہمیں اپنے پاس بلا لیں۔ ایرج نے فون بند کر دیا تھا۔ شومیز حسین شہزاد کے پاس آیا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ آپ بس انہیں لے آئے، ٹھیک ہے، میں آج ہی نکل جاؤں گا، ویسے بھی شاہینہ کو بھی وہاں میں نے ایرج کے لیے چھوڑا ہوا تھا، اب بس تینوں کو لے آؤں گا۔ حسین شہزاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل گئے تھے۔ سجاد گیلانی، اگر میری بیوی یا بابا جان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، شومیز نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا تھا، جیسے کچھ تو تھا جو بہت بڑا ہونے والا تھا۔ اللہ آپ ہی سب سے بہترین مددگار ہیں، شومیز نے دل میں اپنے خدا کو پکارا تھا۔ یہ حویلی کے دروازے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ ایرج جب سیڑھیوں سے نیچے آئی تھی، اس نے سارے دروازے بند ہوتے دیکھے۔ سجاد شاہ کا حکم ہے، اور یہ بھی کہ کوئی بھی اب اندر نہ آئے اور نہ ہی باہر جائے، بینا نے اسے بتایا۔ ایرج نے ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بال اس سمے اس کے کھلے تھے، سر پر دوپٹہ لیے وہ نیچے آئی تھی، لیکن ایک دم سے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا بکواس ہے! ایرج بہت اونچا چلائی تھی، بینا جبکہ کندھے اچکا کر چل دی تھی۔ ایرج حویلی کے داخلی دروازے پر گئی، جہاں دو لڑکیاں کھڑی تھیں، ان میں ایک زینب تھی۔ ایرج ہم کچھ نہیں کر سکتیں، سجاد شاہ کا حکم ہے، زینب نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایرج کو لگا اس کا سر غصے سے پھٹ جائے گا۔ زینب یہ کیا بکواس ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا، وہ جاہل انسان۔ ایرج نے سر گھمایا اور اپنے سامنے عالیہ کو کھڑے پایا۔ جاہل وہ نہیں، جاہل تم ہو۔ عالیہ اس کی طرف آئی تھی۔ دیکھو عالیہ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، اپنی بکواس بند کرو۔
ایرج اب صرف اوپر جا کر شومیز کو اس بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ وہ عالیہ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنے خاص مہمانوں سے نہیں ملوگی۔ ایرج اس سے پہلے اوپر کی جانب بڑھتی کسی نے اسے مخاطب کیا تھا، اور وہ اس شخص کی آواز تھی جو ایرج مر کر بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ایرج نے مڑ کر دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد اس کی دنیا تھم گئی تھی۔ ایرج کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ ہرے سوٹ میں اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ خون کی رگیں اسے جمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ماتھے پر ایک لمحے کے لیے بے یقینی کی شکن ابھری اور پھر یقین ہوا کہ وہ سامنے کھڑے کون ہیں۔ لیکن وہ ابھی کیوں ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ رجو میری دھی بیٹی بے کے آگے بڑھتے قدم اس نے دیکھے تھے۔ ایرج کو لگا وہ ابھی دفن کر دی جائے گی۔ یہاں اس وقت اس کے بے اور ابا کہاں سے آئے؟ کیسے آئے؟ کون لایا؟ سجاد شاہ لایا۔ بے نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، لیکن ایرج کا تو سر گھومنے لگا تھا۔ بے آپ یہاں کیسے آئے؟ ایرج بس یہی پوچھ سکی۔ سجاد شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عالیہ جو وہاں کھڑی ان سب سے انجان تھی۔ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس حال میں رباب بھی آ چکی تھی، لیکن استانی جی وہ کہاں تھی؟ سب کے چہرے پر ایک دم حیرانی چھا چکی تھی۔ میری دھی کئی کتنی بدل گئی ہے؟ بے اس کا سر منہ چوم رہی تھی، جبکہ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ اس نے ابا کو دیکھا جو پہلے سے کتنے بوڑھے لگ رہے تھے۔ سر پر وہی پگڑی، سفید سوٹ، سفید داڑھی اور چہرے پر تھکن تھی۔ کیا ہوا ایرج؟ فاطمہ سوری شومیز گیلانی کی بیوہ۔ سجاد اس کی جانب بڑھا تھا، جو جہان بھر کی بے یقینی لیے اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ جب پاکستان جائے گی تو ابا اور بے سے ملے گی اور کتنی خوش ہوگی، لیکن آج سب کتنا مختلف تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ پریشان تھی۔ بے آپ لوگ یہاں کیسے؟ ایرج اب بے کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں لایا ہوں انہیں یہاں۔ اب ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہو اور وہ نہ آئے۔ ایرج نے سجاد کی طرف دیکھا۔ شادی؟ ایرج نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ پتر ہمیں پتا چل گیا ہے کہ شومیز شاہ نہیں رہا۔ ایرج کے ابا آگے آئے۔ ایرج کی دنیا گھوم گئی تھی۔ اور تو سجاد شاہ سے شادی کر رہی ہے کیا؟ ایرج کو اپنے باپ کی آواز پر یقین نہ آیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کو کس نے بتایا شومیز نہیں رہے؟ اور یہ شادی؟ ایرج کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سجاد کا قتل کر دے۔ ہمیں محمد نے بتا دیا تھا کہ شاہ نہیں رہے، اور پھر ہم پنجاب آ گئے۔ جب ہم ٹرین سٹیشن پر اترے ہی تھے، ادھر سجاد شاہ کے بندوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا۔ سانون ہمیں لگا کہ مار دیے جائیں گے، لیکن وہ سجاد شاہ پاس لے آئے۔ سجاد شاہ نے دسیاں بتایا کہ تو شاہ سے شادی کر رہی ہے۔ میں اس گھٹیا شخص ابا۔ ایرج سمجھ گئی تھی کہ سجاد ان کے تعاقب میں ہی تھا اور انہوں نے یہاں آنے والی غلطی کر دی، اور اب ابا میں اس سے شادی نہیں کر رہی۔ ایرج نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ عالیہ نے سجاد کا چہرہ دیکھا، جہاں غصے کے ساتھ ساتھ جیتنے کی خوشی بھی تھی۔ رباب تو یہ سب دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ عالیہ کو لگا اس کی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ میں تم جیسے بے غیرت شخص سے شادی تو کیا تم جیسوں کو تھوکنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی؟ ایرج ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کرنے لگی۔ سجاد نے سب سے پہلے اس کا موبائل کھینچ لیا۔ سجاد گیلانی، میرا موبائل واپس کرو، میں تمہیں مار دوں گی۔ تو مار دو۔ سجاد اب اس کے آگے آ چکا تھا۔ ایرج تو یہ سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ مار دو، یہ روز روز کی مار سے بہتر ہے۔ تمہاری بے رخی مجھے مار رہی ہے۔ سجاد اس کے سامنے آ کر یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ ایرج تو اس کا یہ روپ دیکھ کر ہی حیران رہ چکی تھی۔ تو شاہ سے شادی نہیں کر رہی؟ سجاد شاہ نے جھوٹ بولا ہم سے؟ ایرج کا ابا اب آگے آیا۔ ہاں جھوٹ بولا، اور اگر اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ کس حد تک جنونی ہو رہا تھا۔ ایرج تو اسے ایسا دیکھ ہی پہلی دفعہ رہی تھی۔ سجاد گیلانی، ایرج فاطمہ کا جوڑا خدا نے شومیز گیلانی کے ساتھ بنایا تھا، اور جنت میں بھی اسی کے ساتھ بنے گا۔ تم خدا کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ تم میری تھی، اس نے چھینا ہے مجھ سے تمہیں۔ عالیہ تو اس کے بعد وہاں ایک پل نہیں رکی تھی۔ رباب البتہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں شومیز گیلانی کی ہوں، تھی اور رہوں گی۔ تم مجھے مار بھی دو نہ سجاد شاہ، تب بھی کبھی میں اس شادی کے لیے حامی نہیں بھروں گی۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا، تمہارے ان ماں باپ کو ماروں گا۔
اس کو سجاد شاہ جنونی پاگل لگ رہا تھا جسے کچھ ہوش نہیں تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے سجاد گیلانی؟ ایرج کو بیرات کا جھٹکا لگا تھا۔ اگر تمہاری خاطر میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں، اپنے باپ کو قید کر سکتا ہوں، تو ان کو مار بھی سکتا ہوں۔ ایرج کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ باپ کو قید؟ ایرج طنزیہ مسکرائی۔ اب سمجھی میں سجاد شاہ تم اتنے گھٹیا کیوں ہو؟ تمہارے باپ کی تربیت ہی ایسی تھی، اس نے تمہیں حرام کی طرف لگایا، اس نے رشتوں کے ساتھ دھوکے کرنے سکھائے۔ علی شاہ نے اپنے بھائی کی دولت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب سامنے آ گیا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اور دیکھو جس اولاد کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو قربان کرنے کو تیار تھا، جس اولاد کی خاطر وہ اپنے سگے بھائی کی جائیداد کھانا چاہتا تھا، آج وہی بیٹا اس کو قید کیے ہوئے ہے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو یہ سب میں تمہارے لیے کر رہا ہوں؟ سجاد نے اس کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا، جو ایرج نے زور سے جھٹک دیے۔ ہاتھ نہ لگاتا۔ ایرج اس سے 2 فٹ دور جا کھڑی ہوئی۔ شناور شاہ نے کچھ تو نیکی کی ہوگی جو اسے شومیز گیلانی جیسی اولاد ملی۔ ایرج نے سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ سجاد گیلانی کی آنکھوں میں وحشت وہ دیکھ سکتی تھی۔ ایرج تمہیں نہیں اندازہ کہ میں تم سے کتنا عشق کرتا ہوں، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتا ہوں، اور تم نہیں جانتے سجاد گیلانی کہ ایرج شومیز گیلانی سے کس حد تک عشق کرتی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں سب کو ختم کر دوں گا، اور اگر تم نے مجھ سے شادی کا نام لیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اگر ایرج فاطمہ سجاد گیلانی کی کمزوری تھی تو پھر یہ کمزوری ہی صحیح۔ کل شام کو میں تم سے نکاح کروں گا، میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ سجاد شاہ کہتے ساتھ نکل گیا تھا۔ ایرج بے اور ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کا موبائل لے گیا تھا، اب وہ شومیز کو کیسے بتائے؟ استانی جی؟ ہاں، انہی کے نمبر سے وہ رابطہ کر سکتی ہے۔ رجو پتر، ابا نے اسے بلایا۔ ابا آپ چل کر میرے کمرے میں بیٹھے، میں بس ابھی آئی۔ پر تیرا کمرہ؟ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ بے ہے، اور ابا کو اس کا کمرہ کیوں کر پتا ہوگا؟ ایرج ان کو خود ہی اوپر چھوڑ کر آئی۔ ایرج جب استانی جی کے کمرے میں داخل ہونے لگی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کمرہ بند تھا۔ ایرج نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہینہ اندر ہی تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ استانی جی دروازہ کھولیں۔ ایرج کی آواز سن کر وہ دروازے کے پاس آئی۔ ایرج باہر کیا ہوا ہے؟ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ شاہینہ اب دروازہ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت کچھ ہوا ہے، میں کہتی تھی تا شومیز کی موت کے پیچھے یہ سجاد ہے، آپ نہیں مانتی تھی؟ ایرج ہوا کیا ہے؟ شاہینہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گھٹیا شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ایرج اب نفرت بھرے لہجے میں شاہینہ کو بتا رہی تھی۔ شاہینہ تو یہ سن کر ہی حیران رہ چکی تھی۔ اگر وہ یہ بات کرتی کہ سجاد اسے غلام بنا کر رکھنا چاہتا تو وہ شاید بآسانی مان جاتی، لیکن سجاد ایرج سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ شاہینہ کو یقین نہ آیا۔ آپ حسین انکل کو فون کریں، وہ آ جائیں۔ ایرج میرے پاس فون نہیں ہے، سجاد لے جا چکا ہے۔ ایرج نے بے ساختہ سر پر ہاتھ مارا۔ ہوا میرے خدایا! ٹھیک ہے استانی جی، آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اگر شاہ نے فون کر دیا میرے نمبر پر تو؟ ایرج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، لیکن دل میں ایک امید کا دیا جل رہا تھا کہ حسین انکل آنے والے ہیں۔ ایرج اپنے کمرے میں گئی۔ بے اور ابا وہی موجود تھے۔ رجو، تو کتنی بدل گئی ہے؟ بے اس کے قریب آئی تھی، وہ جو پریشان حال کسی کھڑی تھی۔ بے کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو آنے کی؟ ایرج پریشانی کی حالت میں بولی۔ رجو، تیرے پر اتنی مصیبت آ گئی تے اسی کیوں نہ آندے آتے؟ بے اب زیادہ مشکل میں پڑ چکی ہوں میں۔ ایرج انہیں کیسے بتا دیتی شومیز تو زندہ ہے؟ ایرج نے محسوس کیا تھا؟ اس کا ابا شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایرج اس کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھے تھے۔ کیوں پریشان ہے؟ ایرج اپنے باپ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئی۔ رجو پتر، مینو معاف کر دے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے والد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کی معافی؟ ایرج نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑے۔ بے اپنے پلوں سے اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ ابا، تم نے کبھی میرا برا نہیں سوچا، میرا اچھا چاہا۔ طریقہ کچھ غلط تھا، لیکن سوچا تو اپنی اولاد کا ہی اچھا۔ لیکن ایک ہاتھ میں نے سیکھی ہے، انسان کو اولاد کی خاطر غلط راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔
کیونکہ اس اولاد نے قبر میں ساتھ نہیں جانا۔ مثال سامنے ہے۔ سجاد شاہ رجو، میں نے تیرے ابا کو بڑا منع کرتی تھی، پر بے اب اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایرج اٹھ کر بے کو گلے لگایا۔ بے ابا نے میرا نکاح شومیز شاہ سے کر کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ شومیز گیلانی سے اچھا شوہر شاید ہی مجھے کبھی مل سکتا۔ اب اس کی بے مزید رو دی تھی۔ اللہ شاہ نو جنت نصیب کرے۔ افف ایرج بے کے الفاظ سن کر زبان دانت تلے دبا گئی۔ اب کیا بتاؤں، زندہ ہے؟ ایرج محض سوچ سکی۔ پتر اب سجاد شاہ کی کرے گا؟ ابا وہ جو مرضی کر لے، جیت حق کی ہی ہوگی۔ باطل شروع سے ہارتا آیا ہے، اب بھی ہار جائے گا۔ ایرج کو ایک یقین تھا، اپنے رب کی ذات پر یقین تھا۔ شومیز میں کل ہی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، لیکن حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ حسین شہزاد اسے صبح آگاہ کر رہے تھے۔ شومیز جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا، حسین شہزاد کے دوست کا ہوٹل تھا۔ آپ رات کو ہی واپس آ گئے تھے، تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایرج کا فون بند جا رہا ہے، کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ مجھے باہر سے معلوم ہوا کہ عالیہ کے مائکے میں کوئی مسئلہ ہے، شاید سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ حسین شہزاد اب خود ہی کہتے رک گیا، میرے خدایا! اس کا مطلب وہ جھوٹ تھا، کیونکہ کل سے شاہینہ کا فون بھی نہیں چل رہا۔ شومیز اب اپنی گھڑی پہن چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ شومیز نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ اور نیچے سفید جینز پہنی ہوئی تھی، بال ویسے ہی ماتھے پر آ رہے تھے۔ شومیز جلد بازی میں حماقت مت کرو۔ حسین شہزاد نے شومیز کو روکا۔ پھر کیا کروں؟ میری بیوی وہاں اس آدمی کی دسترس میں ہے، میں چپ چاپ بیٹھا رہوں؟ کس نے کہا تم سے چپ بیٹھنے کو؟ اب تک طریقے سے چلتے آ رہے ہو، اب کیوں جلدی کر رہے ہو؟ آپ سمجھ نہیں رہے؟ اگر ایرج کو کچھ بھی ہوا میں زندہ نہیں رہوں گا۔ شومیز ہارے ہوئے انداز میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا کروں میں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شومیز نے اپنا موبائل نکالا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ حسین صاحب نے پوچھا۔ وہ اب اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں اذان کو کال کرنے لگا ہوں، وہاں صرف وہی ہے جو اب آگاہ کر سکتا ہے۔ شومیز نے نمبر ملایا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ نمبر بند ہے؟ چلو دیکھتے کیا کرنا ہے۔ تم فکر نہ کرو، سب بہتر ہوگا۔ جی، لیکن وہ جانتے تھے اس وقت اس کو تسلی دینا بے سود تھا۔